تبارک و تعالی فی شان نبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. آئیے معزز سامعین، کچھ عرض کیا جائے اس سے قبل ہم اور آپ مل کر حضور داور ساری کائنات کے رہبر مرکزی عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت حضور سرور کائنات صاحب شب معراج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ حضرات سے جب کہا گیا درود پڑھے تو وہ جوش والا درود نہیں تھا جو جمعہ کے دن مسجد میں ہوتا ہے. اصول برکت کے لیے آج حمد باری تعالیٰ نے فضیلت تنویر الاسلام مع درود و سلام کے مصنف نے ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول ہے، نام ہے حضرت سہیل. حضرت سہیل سفر کے درمیان ایک قافلے میں شریک تھا تو سفر کے درمیان آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا. حضرت سہیل فرماتے ہیں
جب ہم جنگل سے گزر رہے تھے تو درمیان جنگل میں ہمارے قافلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا. دوپہر کا وقت تھا کہ تھوڑی دیر کھانا کھایا جائے، اس کے بعد قیل اللہ کریں گے، پھر اپنے کام اور اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک. حضرت سہیل فرماتے ہیں میں آخر میں تھا. ہم نے کھانا تناول کیا، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا. قیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا. اب آپ 3 بجے سو جاؤ 7 بجے اٹھو، اس کو قیل اللہ نہیں کہیں گے. تو قیل اللہ کرنے کے لیے لیٹے، آنکھ لگی، قافلہ کب نکل گیا حضرت سہیل کو پتہ ہی نہیں چلا. اور وہ جو جنگل تھا نا، بھیانک جنگل تھا، مشہور جنگل تھا. اس جنگل کے اندر درندگی، جانور بہت زیادہ تھے. درندگی کی وجہ سے وہ جنگل معروف تھا. حضرت سہیل فرماتے جب میں اٹھا رات ہو چکی تھی، جاؤں تو کہاں جاؤں، اور یہ جنگل بھی مشہور ہے درندگی کی وجہ سے. میں اپنی جان کیسے بچاؤں گا، کیا ہوگا، اسی کشمکش اسی ٹینشن میں پڑا ہوا تھا. حضرت سہیل فرماتے کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی میں میرے سامنے شیر آ گیا. سامنے شیر، میری جو سواری تھی وہ دیکھ کے بھاگ گئی. سامنے شیر ہے، میں اکیلا کھڑا ہوں، جاؤں تو کدھر، اپنی جان بچاؤں تو کیسے. حضرت سہیل فرماتے ہیں میں نے شیر کو دیکھا، اس کے منہ سے لاٹ ٹپک رہی تھی. اس شیر کو دیکھا، اس کے شکم کی طرف، پیٹ کی طرف، اس کے پیٹ کی طرف جب میری توجہ گئی نا تو اس کا پیٹ دبا ہوا تھا. یقین ہو گیا آج میری موت پکی، کیونکہ یہ بھوکا ہے اور جس انداز سے مجھے دیکھ رہا ہے مجھے کھائے بغیر چھوڑے گا نہیں. حضرت سہیل کہتے ہیں کچھ نہیں، آنکھیں بند کی، ایک وظیفہ شروع کر دیا. آنکھیں بند کی، ایک عمل کرنا شروع کر دیا. میں اس وظائف کو پڑھتا گیا. پڑھنے کے بعد جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو کیا دیکھا ہوں، شیر میرے سامنے سے غائب ہے، میرے قریب کھڑا. جس طرح بلی جب اپنے مالک سے پیار کرتی ہے نا تو اس کا طواف کرتی ہے. بلی جب اس کے مالک سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو اپنی پونچھ ہلاتی ہے اور اس کے مالک کے پاؤں میں چکر لگاتی رہتی ہے. میں کیا دیکھتا ہوں، اسی بلی کے انداز کی طرح شیر میرے چکر لگا رہا ہے، پونچھ ہلا رہا ہے. میں کہا اللہ، شیر بھی محبت کرتا ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا، ہاں یہ وظیفے کا کمال ہے، یہ اس وظیفے کی وسعت برکت ہے. حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شیر کی طرف دیکھا، مجھے اس کی زبان نہیں معلوم، میری زبان اسے نہیں معلوم، اور میں جنگل میں اکیلا ہوں. پہلے تو جہاں رکے تھے میرے ساتھیوں کے ساتھ وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اب میں بھٹک رہا تھا، راستہ مجھے مل نہیں رہا کدھر جانا ہے. اب اس جنگل کے بھور میں ایسا پھنسا، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور بیچ درمیان میں یہ شیر مل گیا. مجھے. حضرت سہیل کہتے ہیں کہ جب میں اس کو دیکھا، پتہ نہیں اس کی زبان نہیں معلوم تھی، لیکن اس کے پونچھ ہلانے سے اور منہ کے انداز سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شیر جیسے مجھے بتا رہا ہو کہ گھبرا نہیں، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا. گھبرا نہیں، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا. حضرت سہیل فرماتے ہیں کیا معلوم وہ اللہ کی مخلوق حیوان، میں حیوان ناطق ہم بھی، ہم اس کے پیچھے چلنے لگے. اب کوئی زبان کا کوئی تال میل نہیں ہو رہا، کوئی سمجھداری کچھ نہیں، بس میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں. شیر آگے جا رہا ہے، میں پیچھے جا رہا ہوں. حضرت سہیل فرماتے تھوڑا آگے چلے کہ کیا دیکھا، جنگل کے آخری حصہ آیا اور اس کے باہر وہ شیر نکلا، میں بھی باہر نکلا. آگے دیکھتا ہوں تو کیا نظر آیا، میرا قافلہ جا رہا ہے. وہ شیر مجھے دیکھتا ہے، دہاڑا پونچھ ہلاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا. حضرت سہیل دوڑتے ہوئے اپنے قافلے کے سربراہ کے ساتھ شامل ہوئے. سربراہ نے پوچھا سہیل کدھر رہ گئے تھے؟ حضرت سہیل نے ساری داستان سنائی. کہا آپ سب تنہا مجھے چھوڑ کے چلے گئے. میں جنگل میں اکیلا رہ چکا تھا اور اکیلے تنہا تھا. میرے سامنے شیر آ گیا تھا، میں نے وظیفہ پڑھا اور اسی نے مجھے راستہ دکھایا ہے، وہی چھوڑنے کے لیے آیا ہے. صحابہ سننے کے بعد، صحابی رسول کے کہنے کے بعد جو دوسرے حضرات تھے وہ سن کر ہنسنے لگے. سہیل، یہ بھی بات کوئی دماغ میں اترنے والی ہے؟ کہ کیسے؟ کہ جنگل کا درندہ تجھے راستہ بتا رہا ہے. آپ نے کہا واللہ میرا رب جانتا ہے، میں اس بات پر قسم اٹھا سکتا ہوں کہ واقعی میں شیر نے راستہ دکھایا. حضرت سہیل کی بات سن کر ان کے ساتھیوں نے کہا سہیل اب ذرا یہ بھی بتا دے کہ وہ وظیفہ کیا تھا، وہ عمل کیا تھا.
کہ جس عمل کے کرنے پر شیر تمہارا تابع ہو گیا، تو حضرت سہیل فرماتے ہیں قسم خدا کی جنگل کے درمیان جب میں راستہ بھٹک گیا تھا، درمیان راستے میں تھا، تو راستے کے درمیان میرے سامنے جب شیر آ گیا، اب میں نے سوچ لیا اللہ میری موت شیر کی شکل میں نظر آ رہی ہے، اب یہ شیر مجھے کھائے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں قسم خدا کی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد آمنہ کے لال کو یاد کیا اور کچھ نہیں، بس ان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے لگا، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی۔ اگر شیر میرے تابع ہوا ہے تو کسی اور وظیفے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا صدقہ ہے۔ یہ ہے درود، یہ ہے درود۔ چلتے پھرتے جاگتے بیٹھتے درود پڑھ لیا کرو۔ ہمارے گھر میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم ادھر ادھر بھاگ لیتے ہیں، کبھی یار درود پڑھ کے بھی دیکھ لو، مصیبت غائب ہو جائے گی۔ درود پڑھ کے بھی دیکھ لو، خاص کر کے میری ماں اور بہنیں آپ کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں علاقے میں فلاں باپو آئے ہیں، تو میری بہن تیار کہ چلو چلو ان کے پاس دم کروا کے آتے ہیں۔ اب ادھر گئے تو باپو 3 سگریٹ ساتھ میں پی رہے تھے، چہرے پہ سنت رسول نہیں تھی، نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جن باپو سے مراد یہاں آل رسول نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں باپو سے مراد یا وہ لوگ جو لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں، نہ کہ دین کی تبلیغ، جن کا بس شیوا ہے اپنا روب عوام میں ڈال دینا اور ڈر کا کاروبار کرنا۔ گئی عورت کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بابا آنکھیں بند کی بات، تیرے گھر میں بہت بڑی پریشانی ہے۔ کیا بابا؟ کہ اس کے لیے تجھے 5051 روپیہ دینا پڑے گا۔ بابا 5 یا 10 دوں گی، مصیبت چلی جائے گی؟ ہاں چلی جائے گی بیٹا۔ بابا کو دیا، چلی آئے۔ اب جس کے دم کو لے کے تو اپنے گھر آئیے نا، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر کی مصیبت چلی جائے گی۔ ارے جس کے پاس تم نے دم کروایا ہے نا، اس کے دم کی وجہ سے تمہارا دم نکل جائے گا، لیکن مصیبت نہیں جائے گی۔ اب بتاؤ، جس کے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو، جو نمازی نہ ہو، گالی گلوچ کرتا ہو اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہو، ایسے بندوں پر ایمان رکھنا چاہیے یا جام نگر شہر کے راجہ محبوب شموتیوں والے پہ رکھنا چاہیے؟ ہر علاقے میں اللہ نے ولی دیا ہے، ان سے وفا کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ان باپوں کے چکروں میں اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ میں سب کے خلاف نہیں ہوں، جو لوگ آپ کو لوٹنے کا کام کرتے ان کے خلاف ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ماشاءاللہ سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو ایسوں سے بچنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے، کچھ بھی آئے، تو ایک مرتبہ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کا درود مکمل نہیں ہوگا، اس سے پہلے مصیبت غائب ہو جائے گی۔ اپنے ایمان اور اپنے وجدان کو تازہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے پھر درود پاک پڑھے، ایسا پڑھے کہ سننے والا سن کے کہے کہ سننی کی محفل ہے۔ پڑھے باواز سے بلند اللہ صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گزشتہ رات جماعت خانے کے اندر ہم نے جہاں تک بات کی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ خلیفہ سوم اور خلیفہ چہاروں کی بات کریں گے، اور کربلا آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر دھیان سے سنا تو دھیان سے آپ نے سنا نا تو آج ہی سے کربلا شروع، توجہ سے سننا۔ حضرت عثمان غنی کیسی ہستی، اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے جائیں تو آپ کیا کیا دیکھتے ہو؟ اس لڑکے کے بارے میں آپ اگلوں سے پوچھتے ہو، پچھلوں سے پوچھتے ہو، قریبیوں سے پوچھتے ہو، دور دراز والوں سے پوچھتے ہو،
جہاں تک تمہاری طاقت ہے وہاں تک تم اس لڑکے کے بارے میں جانتے ہو، لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکے کا اخلاق کیسا ہے، لڑکا کماتا کتنا ہے، لڑکے کا گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے، اس کے گروپ سرکل کیسا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، ساری چیز آپ دیکھتے ہو۔ آپ کی حدود ختم ہوئی، آپ نے فون کا سہارا لیا، آپ نے فون سے رابطہ کیا، آپ کے علاقے میں فلاں نام کا فلاں آدمی ہے، اس کا بیٹا کیسا ہے، آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے جو رپورٹ دی، اس کے بعد آپ نے پڑوسیوں سے پوچھا، انہوں نے جو رپورٹ دی، اس کے بعد آپ نے اس کے شہر والوں سے پوچھا، جہاں تک آپ کا ہو سکا آپ نے کانٹیکٹ کیا، اس کے بعد رزلٹ آیا، بچہ اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، اخلاق کا سچا ہے اور ایماندار آدمی ہے، ساری تحقیقات اچھی مل گئی، تب جا کر آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس داماد کے ہاتھ میں دے دو، صحیح ہے؟ تب جا کے اس کا ہاتھ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو۔ اب یاد سوچو، میرے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ دی، میری بیٹی نے دوسری بیٹی اسی کے نکاح میں دے دی، ام کلثوم۔ اب بتاؤ جب نبی نے دیکھا ہوگا تو کتنا دیکھا ہوگا؟ حضرت سرکار عثمان غنی کا مستقبل دیکھا ہوگا، آپ کا ماضی دیکھا ہوگا، آپ کا حال دیکھا ہوگا، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک سب کچھ دیکھ لیا۔ اور جب میرے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھا، اور میرا اور آپ کا دینا موقوف ہے، ہمیں اور آپ دیکھیں گے صرف ظاہر، ہم دل کے حالات نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کی نگاہ تو ایسی ہے کہ وہ دیکھنے پہ آئے تو خدا کے جلوے دیکھ لے، وہ دیکھنے پہ آئے تو عرش معلیٰ دیکھ لے۔ وہ نبی جب عثمان غنی کو دیکھتے ہوں گے تو کیسا دیکھے ہوں گے؟ دیکھنے کے بعد ایک بیٹی نہیں، آپ نے دو بیٹیاں دی، دو بیٹیاں دینے کے بعد میرے نبی یہاں تک فرماتے، توجہ، میرے نبی یہاں تک فرماتے ہیں، عثمان اللہ نے مجھے اتنی ہی بیٹیاں دی تھی، اگر میرے گھر میں 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری۔ یہ حضرت عثمان غنی، لوگ عثمان غنی کے بارے میں کہتے کیا مرتبے تھے ان کے، کیا وقار تھا؟ میں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ یار کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور آقا کرم فرمائے۔ میرے کریم آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ہمارے گھر میں انتقال ہو چکا ہے، ہمارے گھر کے قریب، ادھر آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میرے کریم آقا جنازہ کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قبرستان پہنچے۔ میرے کریم آقا نے میت کو دیکھا، طریقہ تو یہ ہے نا کہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہی ماحول ہے نا، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف چک کیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے، میرے کریم آقا نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے کہا ذرا چہرہ کھولو، پھر نماز جنازہ پڑھائیں گے، چہرہ کھولو، ہم جانے تو صحیح کون ہے، ہم جانے تو صحیح کیا ہے، ہم پہچانے تو صحیح۔ کریم آقا نے جب چہرہ دیکھا نا، چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ میرے نبی کسی نماز جنازہ پڑھانے کی منع کیا ہو، آپ نے منع کر دیا ہو؟ نہیں نا، لیکن نبی نے کیا ہے۔ میرے نبی نے فوراً بول دیا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں جنازہ یہی مسئلہ میرے بیان پڑھا۔ مولانا صاحب آپ کو کس نے کہا کہ اس طرح کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور سے سیکھا ہے، نبی سے سیکھا ہے۔ میرے کریم آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ وجہ کریم آقا فرماتے ہیں اس بندے کو، جس بندے نے کریم آقا سے پوچھا یا رسول اللہ نماز جنازہ نہ پڑھانے کی وجوہات کیجئے، وجہ کیا ہے؟ کریم آقا فرماتے ہیں یہ میرے عثمان کا گستاخ ہے، جو میرے عثمان کا گستاخ ہو اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاتا۔ ارے جو صحابی کا گستاخ ہو نبی جنازہ نہیں پڑھاتے، تو جو نبی کا گستاخ ہو اس کی جنازہ ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس کی پھر ہم میت کیسے پڑھائیں؟ مولانا صاحب آپ کو پاور آ گیا ہے، آپ کو رتبہ آ گیا ہے، آپ کو پھلا برادری والے پال رہے ہیں، ارے مجھے نہ کوئی ادھر والا نہ ادھر والا پال رہا ہے، میرے رزق کا رزاق، تیرے رزق کا رزاق، سب کا رزاق واحد
اور یہ تھوڑا ظلم و جہل کرنے سے پہلے گفتگو کر لیا کرو یار، ایک بار پوچھ لیا کرو، کسی پر الزام نہیں لگایا کرتے، ذرا سوچا کرتے ہیں کہ اس کو یہ پال رہا ہے، اس کو وہ پال رہا ہے، کسی کو کوئی نہیں، سب کو خالق کائنات پال رہا ہے۔ وہ خود خدا قرآن میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ غریب کو فقیر، فقیر کو بادشاہ، بادشاہ کو فقیر میں بناتا ہوں، عزت دینے والا میں، ذلت دینے والا میں، رات کو دن، دن کو رات کرنے والا میں، زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرنے والا میں، ارے ساری کائنات کو بنانے والا میں، تو سب کو ایک دوسرے نہیں، سب کو پالنے والا رب العالمین ہے۔ یہ اپنے دماغ میں نوٹ کر کے رکھیے گا ذرا، سب کا پالنہار اللہ ہے، وحدہ اللہ شریک ہے۔ یا الغرض میرے کریم آقا نے، میرے کریم آقا نے، رسول پاک نے، صاحب لولاک نے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ کس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا؟ گستاخ عثمان کا۔ اب جب میرے نبی عثمان کے گستاخ کا جنازہ نہ پڑھائے، میرے نبی اس سے پیار کیسے کر سکے جو حضرت عثمان غنی کا دشمن؟ پیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے مولا علی کو کتنی محبت ہے۔ سنیے گا، کس کو؟ مولا علی کو۔ کون علی؟ کون علی؟ علی وہ ہے جن کا نام محفل میں لے لو، چہرے پہ مسکان آ جائے تو سمجھ لینا ماں کا دامن پاک ہے۔ جس کی ماں کا دامن پاک ہوگا اس کی اولاد علی کے نعرے لگاتی ہے، اور جس کا باپ صحیح ہوتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ علی والا صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو اپنے محفلوں میں ایسا شک و شبہات ہو جاتی تھی کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، تو ہم لوگ کچھ نہیں کرتے تھے، بس علی علی کرتے تھے، یا علی کے نعرے لگاتے تھے۔ جب علی علی کرنے لگتے تو ہم سمجھ جاتے کہ ہاں علی کے نام پہ جو مسکایا وہ اپنا ہے، جس کا چہرہ مرجایا وہ منافق ہے۔ علی وہ ہیں، علی وہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نظمی میاں سے کسی نے پوچھا، حضور نظمی میاں سے کسی نے پوچھا، حضور آپ بتا سکتے ہیں علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ انہوں نے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد نظمی میاں عالم تصور میں مولا کائنات سے ملے۔ ملنے کے بعد نظمی میاں مولا کائنات کو پوچھتے ہیں، حضور آپ کے بارے میں پوچھا جائے کیا کہوں؟ ان کی قلم اٹھی، مولا علی کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، مولا علی کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ جب دیکھ لیا اس تصورات سے بیدار ہوئی، جب قلم اور کاغذ کو اٹھا کے دیکھا تو من قبض لکھ چکی ہے۔ اور نظمی میاں نے پھر اس کلام کو کچھ اس شان میں پیش کیا، سنیں گے آپ ترنم میں؟ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی تو میرا ساتھ دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جس کے ہاتھوں میرے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میرے ذوالفقار نبی، جس کے پہلوں میرے شاہوار نبی، دختر
جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی۔ کون سی تلوار؟ اس کے امام لکھتے ہیں ذرے جرگر دیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ میرے مولا جب خیبر میں داخل ہوئے، آپ کے سامنے مرحب نامی ایک پہلوان آیا۔ یہاں میں رکنا چاہوں گا، آج رکنا ہے، ایک بات بتانی ہے۔ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے نا خیبر کا؟ سب کو علم ہے اس کا، اس کی تفسیر سب کو معلوم ہے۔ المختصر میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، مولا کائنات کون ہے؟ مولا کائنات کون ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت طلحہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب نے جا کے ٹرائی کر لیا، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ اور یہ خیبر کیا ہے؟ یہودیوں کا گھر، اسرائیلیوں کا گھر، سارے دنیا کے بڑے بڑے اور اہم ترین شخصیات یہودیوں کی جہاں پر تھی نا، اس کا نام تھا خیبر۔ یہ جو اسرائیل ہے نا، یہ سارے اسرائیلی اس خیبر کے اندر تھے، سب جا رہے ہیں، کسی سے خلافت نہیں۔ نبی نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں دوں کا جو اللہ کا بھی پیارا، نبی کا بھی پیارا۔ اب دوسرے دن کی رات میں، دوسرے دن اجالا ہونے والا، اس سے اگلی رات عمر فاروق اعظم کے تمہیں پوری رات ادھر سے ادھر، وہاں نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ کوئی کہتا نہیں انسان تو ڈپریشن آ جائے نا تو پھر نیند نہیں آتی، یا خوشی آ جائے یا ٹینشن یا غصہ، یہ تین کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم اسی انتظار میں کہ اللہ کل کس کے ہاتھ میں ہوگا، کل کس کو میرے نبی جھنڈا دیں گے، کون ہوگا؟ اور یہی آرزو، یہی تمنا، یہی خواہش لے کر عمر فاروق اعظم کہتے کاش حضور کا خطاب کا بیٹا عمر، ابو بکر کہتے کاش میرے بارے میں کہیں ابو بکر۔ سب سوچ رہے ہیں۔ اب دوسرے دن سب جمع ہوئے، میرے نبی سے پوچھا حضور وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا قلعہ وہی فتح کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کا پیارا ہے؟ نبی نے فرمایا کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی حضور وہ تو بیمار ہے۔ تو جنگ کا قانون ہے، جو بیمار ہے اس کو موقع نہیں دیا جاتا، اس کی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کیا جائے۔ نبی نے کہا بھلے بیمار ہے، بلاؤ بلاؤ علی کو۔ علی آئے، میرے نبی نے جھنڈا دیا، قلعہ فتح کرنا ہے۔ مولا علی نکلے، آنکھ میں درد تھا، میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ آنکھ میں درد ہے۔ نبی نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، لعاب دہن ڈال دی آنکھ میں۔ اب مولا کائنات جنگ لڑنے کے لیے دروازے کے قریب پہنچے، آپ نے باہر سے آواز دی کھولو۔ اندر سے مرد کہتا ہے کون؟ آپ نے کہا علی۔ علی کون؟ انا علی۔ کیا کر رہا ہے؟ جنگ لڑنے۔ تو کہ لڑو، تو دروازہ تو کھول، دروازہ کھلے گا تو جنگ ہوگی۔ مرحب اندر سے کہتا ہے علی تم سے پہلے بھی بڑے بڑے آ گئے، بڑے بڑے ترم خواہ آئے، ہمارا قلعہ فتح نہیں ہوا، دروازہ نہیں کھلا، اگر تم سے کھلتا ہے تو کھول لو۔ علی کہتے جو آئے تھے پہلے آئے تھے، میں آیا نہیں، مدینے والے آقا نے بھیجا ہے، اور بغیر فتح ہو کے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ ایک آخری بار کہتا ہوں کھولتا ہے کہ نہیں؟ کھول لے۔ مولا علی سے کھول لے۔ مولا کائنات میں یہاں ایک مین پوائنٹ آپ کو پتا ہے، مولا کائنات ہائٹ میں لمبے نہیں تھے، درمیان بھی نہیں تھے، آپ کی ہائٹ کم تھی، مولا کائنات کی ہائٹ کم تھی۔ اب آپ کو پتا ہے مولا علی کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، اور گھوڑے کی لگام بھی ہے، دو ہاتھ، تین چیزیں، اور پھر خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑا۔ یہ عقیدہ دیکھیے، عقیدہ ہمارا درست رہنا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو تلوار گر گئی ہوگی نا، چلو نیزہ رکھ دیا ہوگا اور جھنڈا رکھ دیا ہوگا، یا پھر آپ لگام چھوڑ دی ہوگی، نا سب ہاتھ میں تھا، سب ہاتھ میں تھا۔
ہمارے بزرگوں نے فرمایا علی کے ہاتھ سے نہ تلوار گری، نہ لگام چھوٹی، نہ جھنڈا گرا، بلکہ علی کے ہاتھ میں یہ تینوں تین تھے، اور علی نے چوتھی چیز اٹھائی خیبر کا قلعے کا دروازہ۔ دروازہ بھی اتنا بھاری تھا، دروازہ بھی اتنا وزنی تھا، اٹھانے کے بعد جب علی نے پھینکا تھا تو 70 لوگ اسے سرکا نہ سکے، اٹھانا دور ہے، علی نے وہ بھی اٹھایا تھا۔ ہم نے کہا دو ہاتھ ہے، چار چار چیز، ایک سب سے بھیانک ہے، اٹھا کیسے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس وقت دنیا کی ہر شے چھوٹی ہو گئی تھی، بڑے سے بڑی شے کا نام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہی مولا کائنات ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریں، یہی مولا علی شیر خدا ہے۔ دروازے کو اکھاڑا، دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ہم کہتے یار آپ کی ہائٹ تو چھوٹی تھی، دروازہ اٹھا کیسے، سنبھالا کیسے، پھر پھینکا کیسے، پھر پھینکا کیسے؟ تو اس کے پیچھے کی حکمت یہ ہے کہ جنگ خیبر کے بعد مولا کائنات کی جب عمر بہت بڑی ہو گئی، آپ کے سفید داڑھی کے بال ہو گئے، آپ بزرگ ہو گئے، آپ مدینہ منورہ میں تھے، کسی نوجوان نے آ کر مدینے میں پوچھا علی کہاں ہے؟ وہ خیبر والے علی کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا بولے؟ وہ علی کہاں ہے؟ میں علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات کے بارے میں جب اس بندے نے پوچھا علی کہاں ہے تو کسی نے بتایا وہ جو بیٹے چادر اوڑے وہ علی ہے۔ اب وہ بندہ گیا تو مولا کائنات اخروٹ آتا ہے نا، اخروٹ، اس کو منہ سے توڑ رہے، ٹوٹ نہیں رہا، دبا رہے، یہی علی ہے؟ ہاں یہی چلی ہے۔ ارے یار انہوں نے تو خیبر اکھاڑ دیا تھا، خیبر توڑ دیا تھا، یہ اخروٹ نہیں توڑ پا رہے، یہی علی ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں گیا چپ چاپ، مولا علی اس کو دیکھ کے مسکرائے تو وہ بھی مسکرائے۔ وہ جوان کہتا حضور آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں یہی سوچ رہا ہے نا، خیبر اکھاڑنے والے سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، آپ ہی علی ہو، آپ ہی علی ہو، حضور کیسے معلوم؟ کہا چھوڑنا، تو یہی سوچ رہا ہے نا، علی بزرگ ہو گیا ہے، رک جا۔ آپ نے اخروٹ رکھا، اپنے جبے کو صحیح کیا، امامہ صحیح کیا، اس کے بعد شیر خدا بنے۔ علی بزرگ بھلے ہوا ہے، یہ میرے جسمانی طاقت ایک خیبر اکھاڑا تھا، تب ایمانی طاقت تھی۔ لوگوں نے علی سے وجہ پوچھی علی طاقت کہاں سے آئی؟ علی کہتے ہیں کہیں اور سے نہیں، مصطفیٰ کے لعاب سے آئی۔ اگر علی نے خیبر اکھاڑا تھا تو اس میں بھی میرے نبی کی نسبت کا کمال تھا۔ اور علی فرماتے ہیں اس عمر میں بھی دوسرا خیبر آ جائے تو علی اس کو بھی اکھاڑ دے گا۔ خیبر کی بات کر رہا ہے، مولا کائنات نے جب خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، آپ کے سامنے ایک پہلوان آیا، مرحب 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 دو نیم ہے سر مختل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ سامنے لے کے آیا، یا ایک تھوڑی سی گفتگو، پھر میں وہ شعر مکمل کروں گا، تھوڑی سی گفتگو۔ مولا علی نے مرحب سے دیکھا، مرحب کے سامنے گفتگو کی، مولا کائنات نے مرحب کو دیکھ کے کہا، مولا علی خاموش ہے، پہلے مرحب نے بولا کون ہے تو؟ آپ نے کہا پہلے تو بولنا، تو کون ہے؟ تو مرحب نے ٹانگیں مارنا شروع کیا، میں پہلوانوں کا پہلوان، میں سرداروں کا سردار، میرے نام سے یہ کانپتے، میرے نام سے وہ کانپتے، پھنا 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 پھنا، ساری چیز بتائی۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ مولا کائنات سے پوچھا تو کون ہے؟ حیدر کرار۔ اب مولا علی نے اپنے آپ کو حیدر کیوں بتایا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ کیوں بتایا معلوم نہیں؟ 2 دن پہلے مرحب نے خواب دیکھا تھا، مرحب نے خواب میں ایک شیر دیکھا تھا، اور مرحب نے خواب میں جو شیر دیکھا، مرحب نے خواب کے اندر جس شیر کو دیکھا تھا، اس شیر نے خواب کے اندر اس کے چتھڑے اڑا دیے تھے، اس کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا، اور یہ خواب دیکھ کے وہ آیا تھا، اس خواب کو علی جانتے تھے۔ اور علی نے کہا حیدر کرار، آتو کے مولانا صاحب حیدر کرار اور شیر کا کیا لینا دینا؟ میں نے کہا عربی میں شیر کے جو الفاظ ہیں، شیر کے نام 600 سے زائد ہے، کتنے؟ بولو یار، ارے یار شیر کے 600 سے زیادہ نام ہے الگ الگ کیفیت میں۔
جس طرح انسان انسان ہوتا ہے، بچہ ہو تو بچہ کہتے ہیں، جوان ہو تو جوان کہتے ہیں، بڑا ہو جائے تو باپ بھی کہلاتا ہے، دادا جی کہلاتا ہے، نانا بھی کہلاتا ہے، ماموں بھی کہلاتا ہے، خالو بھی کہلاتا ہے، مولانا بھی کہلاتا ہے، جاہل بھی کہلاتا ہے۔ ہر اس کے نام کیفیت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، الگ الگ کیفیت میں الگ الگ نام، تو شیر کی الگ الگ کیفیت میں الگ الگ نام، لیکن مولا کائنات نے اپنا نام حیدر قرار بتایا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے چند نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے آپ کو یہ کیوں بتایا؟ مولا کائنات نے حیدر قرار اس لیے بتایا کہ جنگل کے اندر جو شیر ہوتا ہے نا، جو شیر وہ جب بیٹھا ہو اپنی ایک مست عالم میں، بایاں ہاتھ نیچے ہو دایاں ہاتھ اوپر ہو اور اپنے ماحول میں بیٹھا ہو تو اس کو عربی میں زرغام کہتے ہیں۔ اب وہی شیر کھڑا ہو جا اور چہل قدمی کرنے لگے، چلنے لگے پونچھ ہلاتا ہوا، مچلتا ہوا چلنے لگے تو اسے زیغم کہتے ہیں، اسے زیغم کہتے ہیں۔ اب وہی شیر جب اپنے ایک شکاری کو دیکھ لے اور نگاہ ٹک ٹکی باندھ لے، تو اسے زنرخم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ شیر اس کی طرف بڑھے، اس کو دبوچ لے، اسے حمزہ کہتے ہیں، اس کے گلے کو پکڑ کر نس کو دبا کر اس کی روح پرواز کرتے اسے عباس کہتے ہیں، اور اسی شکار کے چترے اڑا کر پھینک دے اسے حیدر قرار کہتے ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب مرحب نے تم سے کہا میں فلاں پہلوان ہوں، مولا علی کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علی سے محبت نہیں اور علی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو مولا علی کی محبت نہیں بولتے۔ یار آج آپ کو تھوڑا گرم ہونا پڑے گا، ہوں گے آپ؟ ہوں گے نا؟ مولا علی کا ذکر ہے، مولا کائنات کا، اور اس میں ہم اگر اپنا جذبہ نہ دکھائیں تو لطف حاصل نہیں ہوگا۔ لطف حاصل علی کو ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر، معلوم نہ کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا، ارے یار جس کے مولا وہی بولے، من کنت مولا علی۔ علی کی صدا سننا چاہوں گا، میں آپ کو زور نہیں دوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے علی والے علی علی کہتے ہیں۔ من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، ہے میرا مولا، ہے تیرا مولا، ہم سب کا مولا، میری نس نس بولے، میری نس نس بولے، ہر سانس پکارے، ہر سانس پکارے، دم مست گلندر، دم مست گلندر۔ علی والا خاموش نہیں رہتا، لوگ کہتے ہیں سنی ہر جگہ جہاں دیکھو وہاں یا علی 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 کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا علی کے نام میں گرما ہوا ایسا ہے، علی کے نام میں پاور ایسا ہے، علی کے نام میں طاقت ایسی ہے، علی کے نام میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ شاعر کہتا ہے ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سور جاتی ہے قسمت، یا علی کہنے کے بعد ایک علی والا جہاں میں 100 پہ باری کیوں نہ ہو 100 گنا بڑھتی ہے طاقت، یا علی کہنے کے بعد۔ یہ علی ہے۔ علم کا کیا کہنا، علم کا کیا کہنا؟ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم ایسا تھا کہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، سننا دھیان سے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، آپ کا دور خلافت ہے، ایک مشرک بندہ عثمان غنی کے پاس ہے، صحابہ بھی تھے، وہ آیا کھڑا رہ گیا، خلیفہ اس وقت آپ ہے؟ تو نے کہا نا، کہ ایک سوال ہے پوچھوں آپ سے؟ عثمان غنی کہتے پوچھو سوال کیا ہے؟ دھیان سے، علی سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے بندہ جواب لے کے ہی جاتا تھا۔ وہ ایک دو آدمی آئے تھے، مولا کائنات کے پاس 2 آدمی آئے، آنے کے بعد کہتے حضور ہمارے دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اب فیصلہ کرے گا کیا ہوا ہے؟ کہ میرے پاس 3 روٹیاں تھی، اس کے پاس 5 روٹیاں تھی، ہم دونوں مل کے راستے میں کھا رہے تھے تو ایک سفیر آیا، اس نے بولا میں بھوکا ہوں، تو ہم نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جا،
تینوں نے مل کے ہم نے کھانا شروع کیا تو ہم نے کھا لیا. اس کے بعد وہ آدمی جاتے جاتے 8 درہم دے کے گیا اور کہا اپنے آپ میں تقسیم کر لینا. تو جب وہ دے کے گیا تو حضور یہ مجھے 3 دے رہا ہے, خود 5 رکھ رہا ہے. میری 5 روٹی تھی تو 5 درہم میرے, تیری 3 تھی تو 3 تیرے. اے مولا علی آپ فیصلہ کریں کیا کروں, آدھا آدھا رکھنا چاہیے نا, 4 میرے 4 اس کے. مولا علی نے کہا 3 مل رہا ہے تو لے لے, ورنہ میں حساب کروں گا تو 1 ہی ملے گا. میں حساب کروں گا تو 1 ہی تیرے ہاتھ میں آئے گا. کہ حضور وہ کیسے؟ تو میں کہہ رہا ہوں لے لے. کہا نہیں علی میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, میرے ہاتھ میں 1 ہی کیسے آئے گا؟ علی کہتے پھر بھی سوچ لے, نہیں پھر 1 ہی بچے گا. کہ نہیں سوچ لیا. علی فرماتے رک جا, اس کی کتنی روٹی؟ تو 5. تیری کتنی؟ کہ 3. ٹوٹل 8. اب 8 کو 3 سے تقسیم کر, مطلب 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کر کتنے ہوں گے؟ 24. 24 ہوئے. اب 24 ٹکڑے تم تینوں نے کھائے, سمجھ لے 8 8 8. تم تینوں نے 8 8 8 کھائے, ٹھیک. تیری 3 روٹی تھی, اس کی 5. تو تیری 3 روٹی کے 3 تقسیم کریں گے تو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ کہا حضور 9. کتنے ہوں گے؟ 9. کہ تیری 3 روٹی کے 3 سے تقسیم کرے تو 9 ٹکڑے. اس کی 5 روٹی تھی, 3 سے ٹکڑے کرے تو کتنے ٹکڑے؟ 15. اس نے کتنے کھائے؟ کہا 8. تو نے کتنے کھائے؟ کہا 8. کہا اس نے کتنے کھائے؟ کہا 8. کہا سب نے 8 8 کھائے تو تیرے ٹکڑے ہی 9 تھے, تو 8 تو کھا گیا, تیرا 1 ہی بچا. اس کے 15 تھے, 8 اس نے کھائے, 7 اس کے بچے. بتا اس نے 8 کھائے؟ کہا ہاں. کہا بتا تیرے ہاتھ میں کتنا ہے؟ کہا حضرت 1. کہا لے اور جا. یار اللہ علی سے بھیڑ لیا, بھیڑا ہوتا تو 3 تو ملتے تھے, پر اس کو کون سمجھائے تو علی سے بھیڑا ہے. تو علی سے پوچھ رہا ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا, وہ علی جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا. عثمان ایک سوال ہے. عثمان غنی کہتے پوچھو. کہ یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کے قرآن میں وہ مشرک بندہ پوچھ رہا ہے. عثمان غنی کا بے شک قرآن میں ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. قائم ہے قرآن میں ہے اللہ ہر چیز پہ قادر, ہر چیز پہ قادر, ہر چیز پہ قادر. کہا ہاں ہر چیز پہ قادر. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے ایک مرتبہ پھر سوچ لو, ایک مرتبہ پھر سوچ لو, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کہا ہاں ہر چیز پہ قادر ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے سب سن رہے ہو نا؟ کہا ہاں. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کہا کب میرا ایک سوال ہے. عثمان غنی پوچھتے کیا سوال ہے بول. تو بندہ سوال پوچھتا یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ دیکھو جب آپ سننا دھیان سے, آپ دھیان سے سننا تو بات سمجھ میں آئی. تو کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ اپنی طرح دوسرا خدا بنا سکتا ہے, دوسرا خدا تخلیق کر سکتا ہے, دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اب نہ بولے تو توحید خطرے میں, ہاں بولے تو قرآن خطرے میں. علی جائے تو عثمان جائے تو کہاں جائے؟ سارے لوگ خاموش, کیونکہ ہم نے پہلے تسلیم کر لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہوئے کہ بندے اس کا جواب نہیں ہے, کہنے مجھے چاہیے. عثمان غنی اور دوسرے ساتھی کا اس کو قید بنا کے قتل کر دو, یہ خدا کی توحید پر انگلی ڈالنے آیا ہے. وہ بندہ ہنسنے لگا. کیا کرنے لگا؟ ہنسنے لگا. کہ عثمان مجھے تو مار دو گے پر میرا سوال زندہ رہے گا, میرے نام کی ایک جماعت بنے گی, میرے ماننے والوں کا الگ فرقہ ہوگا اور وہ میرا مشن چلائے گی قیامت تک. مجھے مار دو میرا سوال زندہ رہے گا. عثمان غنی نے کہا یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, کیونکہ ایک آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, ایک آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی. ابھی ایک آدمی کچھ بھی کیسے کر سکتا ہے میں آگے بتاؤں گا. عثمان غنی کا اس کا تو بہت گمبھیر سوال ہے, یہ سچ کہتا ہے, اس کے نام کی قوم بن جائے گی. کہ کرے تو کیا کرے؟ کہ بزرگ بیٹھے ہوئے دیکھو. عثمان غنی میں دیکھوں حضرت عثمان غنی اجازت؟ کہاں؟ چل ادھر آ, تیرا سوال ہے نا, چل لے چل. کہ کدھر؟ علی کی چوکھٹ پہ, علی کی چوکھٹ پہ علی جواب دیں گے. ٹھیک چلو علی کے گھر. سارے لوگ مولا کائنات کے گھر پہنچے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کسی کام سے باہر تھے, باہر کھڑے رہ گئے. مولا علی آئے, دیکھا گھر کے باہر اتنا ہجوم,
اتنے سارے لوگ کریں تو کیا کریں، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا پوچھے تو صحیح کیا معاملہ ہے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہ کچھ نہیں، آپ کے پاس ایک سوال لے کے لوگ آئے، کہ اتنے سارے لوگ کہاں سوال یہ سب ٹھیک۔ مولا کائنات گئے، گھر سے باہر آئے، کیا ہوا بھائی، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور یہ بندہ آیا ہے خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، کہ انکار نہیں کر رہا ہوں، میرا سوال ہے بس۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ کہ علی بتا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ آپ نے کہا بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک۔ علی ایک بار پھر سوچا، کہا ہاں ہاں۔ علی اب میرا سوال سنو، کہا کیا؟ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا خدا اپنے جیسے دوسرے خدا بنا سکتا ہے؟ خدا اپنی طرح دوسرے خدا بنا سکتا ہے؟ مولا کائنات نے کہا تیرا یہی سوال تھا؟ کہا ہاں۔ کہے میں اتنی بھیڑ جمع کر لی ہے بھائی، اتنی بھیڑ جمع کر لی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک بار پھر سن لے، اسی کا جواب چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا سن، اللہ چاہے تو اللہ اپنے جیسے دوسرے خدا بنا سکتا ہے۔ علی جواب دے رہے ہیں اپنے جیسے اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، فرق اتنا رہے گا وہ دوسرے جتنے خدا ہوں گے وہ مخلوق ہوں گے، اور وحدہ لا شریک خالق تو اللہ ہی رہے گا۔ وہ بندہ حیران ہے، کہتا ہے علی کون سی مٹی کے بنے ہو؟ ایک بھی جواب نہیں جو تیرے در سے نہ ملے، ہر سوال تیرے در سے مل جاتا ہے۔ ہم نے کہا او نادان، حوالہ یاد نہیں، کتاب دیکھنے دو، نصاب یاد نہیں، نصاب سوچنے دو۔ ارے علی کی زندگی میں ایک سوال تو لاؤ کہ علی نے جب کہا ہو کہ تمام سوچنے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی سے کچھ بھی پوچھو، علی کے در سے جواب، علی کی چوکھٹ پہ ہر جواب، ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ علی وہ ہے، علی وہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کے پاس سے کمال کدھر سے ہے؟ علی خود فرماتے ہیں کہ جب نبی کو غسل دیا اور جو ناخنوں میں پانی بچا علی پی گیا، اللہ نے سب کچھ علی کے لیے کھول دیا۔ اب یہی علی ہے، ایک ہاتھ میں امام حسن، ایک ہاتھ میں امام حسین، ایک ہاتھ میں امام حسن، ایک ہاتھ میں امام حسین۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا جذبہ مولا علی کی شان اور مولا علی کی محبت میں کتنا ہے۔ مولا علی جا رہے ہیں نماز کے لیے، مولا علی جا رہے ہیں کائے کے لیے، کائے کے لیے؟ مولا علی نے کلمہ کیوں پڑھا تھا آپ کو معلوم؟ مولا علی نے کیا چیز دیکھی تھی کہ کلمہ پڑھا؟ آپ کو پتا ہے؟ مولا علی نے رسول پاک اور اماں خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو علی کو وہ ادا اتنی پسند آئی نماز کہ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ علی نے نماز کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ علی کو ماننے والا کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ اپنی ہونڈا بائک کے آگے یا علی لکھ دینے سے کوئی علی والا، اپنے اسٹیٹس پہ یا علی لگانے والا علی والا، اس کو علی والا بولتے ہی نہیں۔ اتنا بڑا چین بنا لیا، سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، تانبے کا جو بھی تھا، اس میں لکھ لیا یا علی۔ اگر سونے میں یا علی کا لوکیٹ ہو تو کیا سونا جائز ہو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ مردوں کے لیے سونا حرام، حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں شادی بیاہ میں تب تلک سونا اتارتے نہیں جب تلک وہ یہ نہ بولے کتنے کا ہے، تب تلک پہنے رکھتے ہمارے لوگ ہے نا۔ پہلی اس تقریر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہوا جاری ہو ادھر مت جاؤ۔ جو ہوا میں بہ جائے اسے حسینی نہیں کہتے، ہوا کو حسینی بنا دے اسے حسینی کہتے۔ یہ تو دنیا جہاں جا رہی ہے ہم بھی جا رہے، دنیا جس طرح پلٹ رہی ہم بھی پلٹ رہے۔ وہ کسی نے کہا نا سارے گھوڑے جنگ میں دوڑے، گر پڑے تو اٹھ کے دوڑے۔ ہم نے پوچھا کیوں دوڑے تو کہتے یہ دوڑے تو ہم بھی دوڑے۔ ایسا ہوا یہ نہیں یار، ماحول تو حسینی بنا دے اسے حسینی کہتے، اپنے آپ کو حسینی بناؤ۔ یہ دکھاوے والے مولا علی والے نہیں بننا، ٹناٹن مولا علی والے بننا۔ بنو گے نا؟ بنو گے نا؟ علی والا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی عزت کرتا ہے کہ نہیں؟ علی والا صرف اسٹیٹس پر موقف نہیں رہتا، علی والا جیتے زندہ رہتے دنیا سے جاتے جاتے مولا علی کی محبت میں خدا کو راضی کرتا ہے۔ تو ہم کو بھی یہی کرنا ہے۔ اور جو چلم چاٹی میں علی کا نام لیتے مر جاؤ، ڈوب جاؤ،
خبیثوں مولا علی کو اس جگہ یاد کر رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ نشہ تو علوی نشہ ہے۔ حد ہو گئی، اے گانجا پھونکنے کو تم علوی نشہ کہتے ہو؟ علی کا نشہ جب چڑھتا ہے تو بیٹے قربان کر دیتے ہیں مولا حسین۔ تم گانجا پھونکنے کو علی کا نام دیتے ہو؟ تمہاری غیرت نے تم کو روکا نہیں یہ جملہ بولنے سے پہلے؟ تمہاری غیرت مر گئی مسلمان کہ تو علی کے نام پہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے؟ علی کے نام پہ قیامت کے دن مولا علی کو کون سا منہ دکھائے گا؟ مولا علی کہیں گے میرے بچے تیرے لیے قربان ہو گئے، تو نے مجھے نشے میں موقف رکھا، نشے تک تو نے مجھے رکھا، نشہ کرنے کے تو اپنے آپ علی کے ولی والا کہتا ہے۔ مولا علی نفرت کریں گے ان لوگوں سے، نفرت تو مولا علی کے نام پہ نشے کا نام دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نشہ حرام تھا، حرام ہے، حرام ہی رہے گا، سمجھ میں لینا اپنے دماغ میں، مولا علی کا نام نہیں۔ بات آگے نکل جائے، مولا علی امام حسن امام حسین کو لے کے جا رہے ہیں مسجد نبوی میں، 12 یہودی عالم آئے، انت علی؟ نام انا علی۔ آپ علی ہو؟ کہاں علی ہوں؟ کہ نبی نے آپ کے لیے کہا ہے نا مدینہ العلم والی بن بابو، آپ نے کہا نام ہاں، کہا ہمارے کچھ سوال ہے جواب دو گے آپ؟ مولا علی کہتے پوچھو۔ اب 12 مل کے 12 سوال لے کے آئے تھے، اور یہ مشہور ہے واقعہ، 12 سوال 12 جواب، یہ مشہور ہے واقعہ، آپ نے اکثر لوگوں کی زبان سے سنا ہے، لیکن میں تمہید باندھتے ہوئے مولا علی کی محبت آپ کے دل میں بسا کے اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ مولا علی نے کہا ہاں پوچھو کیا سوال ہے؟ اب 12 کے 12 مولا علی سے سوال پوچھتے کا کیا؟ علی بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا 2 نہیں، وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا 3 نہیں، وہ 3 کیا ہے جس کے جیسا 4 نہیں، وہ 4 کیا ہے جس کے جیسا 5 نہیں، وہ 5 کیا ہے جس کے جیسا 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، 12 نہیں، وہ 12 کیا ہے جس کے جیسا 13 نہیں۔ ہم ہوتے تو اللہ سوال ہی سمجھ بھی نہیں آئے تو جواب کیا کھاک دیں گے؟ ہم تو یہی بولتے نا علی علی ہے۔ میرے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا علی یہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا 2 نہیں؟ علی فرماتے وہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ حی لا یموت ہے، میرا پروردگار ہے، اس کے جیسا دوسرا خدا نہیں۔ علی یہ بتاؤ وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا 3 نہیں؟ علی 2 کیا ہے جس کے جیسا 3 نہیں؟ علی فرماتے وہ دن اور رات ہے، وہ دن اور رات ہے۔ آپ تھوڑا آگے آگے آجائیں، آگے آگے آجائیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آگے کی طرف آجائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو جگہ ملے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد المعجر الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا، میرے دوست تھے، میرے ہمدرد تھے، انہوں نے کہا مولانا تم تھوڑا ذرا حق کم بولو، عوام نہیں آئے گی۔ میں کہا لے یہ حق بولتے تبھی آ رہی ہے، ورنہ ابھی میں ان کو حلوہ پوری کھلا دیتا تو گھر سے نہیں آتی۔ ان کو حق سننے مل رہا ہے اسی لیے آ رہے ہیں، اور مولا حسین کی سچی محبت میں آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ تھکے نہیں نا؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے اس نعرے کا جواب دیں، نعرہ حیدری۔ بس اسی جذبے میں سنیں۔ مولا کائنات سے پوچھا وہ ایک کیا جس کے جیسا 2 نہیں؟ وہ سارے سوال کے جواب مولا علی سے لے رہے ہیں کہ علی بتاؤ، تو علی فرماتے وہ ایک اللہ ہے، اس کے جیسا 2 نہیں۔ علی یہ بتاؤ وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا 3 نہیں؟ علی فرماتے دن اور رات، ان کی طرح تیسرا کوئی پہر نہیں۔ علی یہ بتاؤ وہ 3 کیا ہے جس کے جیسا 4 نہیں؟ علی فرماتے لو قلم کرسی، اس کے جیسا چوتھا نہیں۔ علی یہ بتاؤ وہ 4 کیا ہے جس کے جیسا 5 نہیں؟ علی فرماتے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، 4 آسمانی کتاب، ان آسمانی کتابوں جیسی 5 کتاب نہیں۔ علی وہ 5 کیا ہے جس کے جیسا 6 نہیں؟ علی فرماتے فجر سے لے کر عشاء، ظہر، عصر، مغرب، فجر، عشاء، یہ 5 نماز کی طرح 6 نماز نہیں۔ علی یہ فرما وہ 6 کیا ہے جس کی طرح 7 نہیں۔ علی فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین کو بنایا تو جب زمین کو بنایا تو 6 دن لگے تھے زمین بنانے میں، تو زمین بنانے میں جو 6 دن لگے اس کے جیسا 7واں دن نہیں۔ علی یہ بتاؤ وہ 7 کیا ہے جس کے جیسا 8 نہیں۔ علی فرماتے ہیں آسمان بھی 7، قرآن کی منزلیں بھی 7، اور جب بیت اللہ شریف میں طواف کرنے کے لیے جاؤ تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا چکر بھی سب ایک ایک لے کے آئے تھے۔
آٹھواں بولے علی یہ بتاؤ 8 کے جس کے جیسا نو نہیں. علی فرماتے وہ 8 فرشتے جو عرش اٹھائے کھڑے. علی وہ 9 کیا ہے جس کے جیسا 10 نہیں. علی فرماتے 9 صالح علیہ السلام کے امت کے غدار, ان کے جیسا کوئی 10واں غدار نہیں. علی یہ بتاؤ 10 کیا ہے جس کے جیسا 11واں نہیں. علی فرماتے تلک عشرۃ کاملہ. آپ نے سنا نا کہ جب حج کرنے جاؤ کوئی رکن چھوٹ جائے تو 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں, 7 ادھر 3 یہاں. تو حج کے اندر جو 10 روزے ہیں ایسا 11واں روزہ نہیں. علی اب یہ بھی بتا دو وہ 11 کیا ہے جس کے جیسا 12 نہیں. علی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. علی فرماتے ہیں قرآن میں جس سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسے 11 بھائی نہیں. علی کا یہ تو بتا دیا, اب علی یہ بھی بتا دو وہ 12 کیا ہے جس کے جیسا 13واں نہیں. علی فرماتے یوسف کو بھائیوں میں ملا دو تو وہ بھائی بھی 12, اسلامی مہینے بھی 12, اور میرے نبی آمنہ کے لال جس تاریخ میں پیدا ہوئے ربیع النور کی تاریخ بھی 12. علی ہے, حوالہ یاد نہیں, کتاب سوچنے دو, لکھا ہے کہانی صاحب سوچنے دو. ارے علی کی زندگی میں ایک سوال تو ایسا لاؤ کہ علی نے کہا ہے کہ ذرا جواب سوچنے دو. علی نے جواب دے دی, سارے 12 یہودی حیران کہ علی نے تو سب جواب. علی نے کہا اور کوئی سوال ہے تو جلدی پوچھو, نماز کا سمے ہو رہا ہے, جلدی پوچھو نماز کو جانا ہے. 12 یہودی آنے کے 2 منٹ سارے جمع ہو. یار علی نے سب جواب دی, اب کیا کریں؟ علی کو روکنا ہے کیسے بھی کر کے. ایسا سوال بناؤ کہ وہ جواب لمبا ہو, علی دینا پائے, نماز کے لیے جائے گا, ہم کہیں گے کہ علی جواب نہیں دی. علی بھاگنے لگے. کیا بولے؟ علی جملہ بولے. کون بول رہے ہیں؟ یہودی. کہہ رہا ہم ایسا سوال بنائے جس کا جواب لمبا ہو, کیونکہ جواب لمبا ہوگا تفصیلی جواب ہوگا تو علی جواب نہیں دیں گے, نماز کو ترجیح دیں گے. نماز پڑھنے جائے گے تو پیچھے سے کہیں گے کہ علی نے جواب نہیں دیا, علی بھاگ گئے. میں نے کہا یہودیوں, علی کو گزرے دنیا سے ظاہری پردہ کیے زمانہ ہو گیا. آج اس پرفتن ماحول 2024 میں علی کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کا غلام علی کے نام پر میدان نہ چھوڑے. تو علی کے بارے میں بات کرتا ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں لوہے کا دل پتھر کا جگر سب 12 ہوتا ہے, اور نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا. یہ علی کے غلام. تم علی کی بات کر رہے ہو, کہاں کچھ ایسا جواب سوال بناؤ. 12 نے پہلے 12 مل کے ایک سوال بنا کے لایا تھا, 12 مل کے ایک سوال بنا. 12 برکم سوال بنایا ان لوگوں نے. علی کو کہا جلدی پوچھو کیا ہے, ایک سوال کہ جلدی نماز کو جانا ہے. کہا ایک سوال یہ سن لو علی. سارے 12 مل کے ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہ وہ کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے, وہ کون سا جانور ہے جو بچے دیتا ہے. اب یار ہسٹری مطلب آپ فہرست بناؤ. مرغی انڈا دیتی ہے, پرند انڈا دیتی ہے, ڈھیل انڈا دیتی ہے, چھپکلی انڈا دیتی ہے. یہ سارے کتنے جانور ہوں گے؟ بکری بچہ دیتی ہے, گائے بچہ دیتی ہے. اب یہ سارے فہرست بنا کتنی لمبی ہوگی؟ اتنی ساری لمبی. جواب دیں گے علی تو نماز کیا ہوگی؟ چلی جائے گی. تو ان لوگوں نے جان بوجھ کے ایسا سوال بنایا. علی سے پوچھا علی ذرا یہ بتاؤ وہ کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے, وہ کون سا جانور ہے جو ڈائریکٹ بچے دیتا ہے. علی ان کے چہرے کو بھانپ کے پڑھ لیے. کیوں؟ ولی تب تک ولی نہیں ہوتا جب تک وہ علی والا نہیں ہوتا. ولی کو علی کے در سے ولایت ملتی ہے. اب ولی سب کچھ جانتا ہے تو علی کیسے نہیں؟ علی نے ان سے پوچھا یہی سوال ہے. ہاں علی کہتے تو سنو, جس جانور کے کان باہر ہو وہ بچے دیتا ہے, جس جانور کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتا ہے. علی چلا نماز کو. اب دیکھ لینا سارے کے سارے قدموں میں گر گیا علی. اب اپنے قدموں میں لے کے کلمہ پڑھا کہ ہم کو بھی نماز میں لے چلیے. تب تو سمجھ گئے ہر ایک زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا, صاحب اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. مت تول عقل کے میزان پہ زائی, جو عقل میں سما جائے وہ علی ہو نہیں سکتا.
اللہ کی شان، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے علی، کیا ہے علی؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو شاد رکھے، آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے. تو مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے وہ مرتبے دیے، ان طاقتوں سے نوازا کہ مولا علی کے علم کے جیسا کسی کا. مولا علی کی شان، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو جاننا ہو، جیسے کوئی برانڈ ہے تو اس کا کوئی پروڈکٹ آپ چھوٹا سا لائیں، پروڈکٹ جب بے مثال ہوگا نا تو برانڈ بھی با کمال ہوگا. باپ بیٹا، استاد شاگرد، سمجھ رہے ہو نا، پیر مرید، گرو چیلا، یہ ہوتی نا چیز. تو مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم برانڈ ہے، ان کے یہاں پہ پروڈکٹ ہے. سننا، ایک انگریز لڑکی تھی امریکہ کی، امریکہ میں رہتی تھی، اس کا نام تھا پیٹرس. اور جو پیٹرس تھی نا لڑکی، پیٹرس بہت پریشان تھی بیچارہ. اس کے جو پیٹ کے اندر آنت ہوتی نا، آنت، اس آنت کے اندر سوجن تھی، اور آنت کے اندر اس کا جو گوشت تھا نا وہ لتھڑا سڑنے لگا. ہماری زبان میں بولتے ہیں نا چاندی پڑنا. اس کی شکم میں ایسا درد ہو گیا. اور جو پیٹرس نام کی جو لڑکی تھی وہ خود بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی. اپنے آپ پر اس نے اپنی بہن کے ذریعے، جو اس کی بہن بھی ڈاکٹر تھی، امریکہ کی ڈاکٹر تھی، تو اس کی بہن کی تحقیقات کی کہ بہن کے پیٹ میں ایسا کیا ہے کہ بہن پریشان ہے. تو پیٹرس جو لڑکی تھی بیچاری بہت پریشان تھی، وہ درد اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ اس درد کا شروع ہونا، بہت پریشان تھی. اس کی بہن نے علاج کیا، سب نے علاج کیا، پھر پتہ چلا کہ یہ علاج لا علاج ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. تو جو پیٹرس تھی ایک دن اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بہن میں انڈیا گھومنا جانا چاہتی ہوں، میں انڈیا جانا چاہتی ہوں. تو بہن انڈیا جا کے کیا کرے گی؟ کہا مجھے تھوڑا ٹریولنگ کرنا ہے انڈیا میں جا کے، اور میں نے سنا ہے کہ انڈیا میں بھی علاج اچھا ہوتا ہے، میں انڈیا علاج کراؤں گی اپنا. بہن نے جب یہ جملہ بولا نا تو کہا کوئی بات نہیں، کس کے ساتھ جائے گی؟ کہا میرے بردر کے ساتھ. اس کا ایک کزن تھا، بھائی تھا، جس کا نام تھا یورگین. کہ یورگین کے ساتھ جاؤں گی، اپنے بھائی کے ساتھ. دھیان سے سننا، توجہ سے سنو نا آپ لوگ. کہ یورگین کے ساتھ جاؤں گی. اب پیٹرس اپنے بھائی یورگین کے ساتھ انڈیا آئی. انڈیا میں بمبئی اتری. بمبئی میں اس نے بہت کچھ گھوما پھرا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. پھر دلی، آگرہ، یہ لال قلعہ سب دیکھنے گئے. اب جب وہ گھوم رہی تھی اسی درمیان اس کے پیٹ میں درد ہوا، تو اس کو ATS یہ ہاسپٹل کا نام تھا اس وقت کے، اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا. ڈاکٹروں نے تحقیقات کی، رپورٹ کیا، سونوگرافی وغیرہ جو بھی کچھ تھا دیکھا. دیکھنے کے بعد رپورٹ آیا کہ بیٹا تیرا جو پیٹ کا زخم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کہ اس کا علاج کا کچھ نہیں. بیچاری پریشان تھی. اب وہ گھوم رہی تھی تو درمیان راستے میں کوئی اللہ کے ولی کی مزار آ گئی. اللہ کے ولی کی مزار آ گئی. تو گھوم رہے تھے، ٹورسٹ تھے، تو گھوم لیا. گھومنے کے بعد جس شہر میں جانا تھا وہاں چلی گئی. ہوٹل پہ رکی. جس ہوٹل میں رکی اس ہوٹل کا مالک بھی مسلمان. ہوٹل میں جس ہوٹل میں رکی رات کو سوئی تو خواب آیا اسی مزار کا، اسی مزار کا، اسی مزار کا. اور خواب میں وہ اللہ کے ولی اس بچی سے کہتے بیٹا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایک کام کر، بکری کا دودھ لے کے آ میری مزار پہ، پی جا، ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. اب اس نے دوسرے دن خواب اٹھ کے یورگین اپنے بردر کو سنا کہ بردر ایسا میرے کو خواب آیا ہے، کیا کروں؟ بھائی نے کہا کہ چلو تحقیق کرتے کون اللہ کے ولی تھے. کہا نہیں، وہ راستے والے ولی تھے، وہ جو مارے تھے نا وہی جو ولی تھے. کہا ہاں. اب ہوٹل کے مالک سے جا کے پوچھا وہ اللہ کے ولی کی مزار پہ جانا تو ادھر سے چلے جاؤ، تم کو وہاں کے لیے جانے کے لیے سواری مل جائے گی. اب یہ دونوں بھائی بہن آئے اس اللہ کے ولی کی مزار پہ. جب اس اللہ کے ولی کی مزار پہ آئے نا تو پٹیل کاسٹ کا ایک آدمی کھڑا تھا، سنی مسلمان، جس کو انگلش پاورفل آتا تھا. اس دونوں انگریزوں کو اس نے دیکھا تو اس نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کیسے آنا ہوا. ایک کام کرو میں تمہارے لیے بکری کا دودھ تلاش کر کے آتا ہوں. وہ گیا، کٹورے میں بکری کا دودھ لایا، مزار کے پاس رکھا، گھمایا. وہ بچی دیکھ رہی ہے، پیٹرس دیکھ رہی ہے.
ایسے گھمایا جا رہا ہے مزار میں، گھمایا رہا ہے، گھمانے کے بعد دے دی کہ بیٹا پی جاؤ، اس نے پی لیا، اس طرح 3 وقت اس نے پیا، چوتھی مرتبہ جا کے ہاسپٹل میں دکھایا، ڈاکٹر کہتے بیٹا کون سا علاج کیا؟ ارے جو بیماری تمہارے شکم میں نابود ہونے والی نہ تھی ایسی بیماری غائب ہو گئی، بیٹا کیسے کیا؟ اللہ میری بہن پریشان تھی، میرے خاندان والے پریشان تھے، امریکہ میں ایسا کوئی ڈگری والا آدمی، ایسا ڈاکٹر نہیں ملا کہ اس کا علاج کر سکے، اچانک سے یہ بیماری غائب ہو گئی، اب بچی پڑھی لکھی تھی، ایسے تو کوئی چیز مانے گی نہیں، وہ آئے پھر مزار پہ، آنے کے بعد اسی مزار کے قریب میں کنواں تھا، اس میں سے 2 پانی کے شیشے بھرے، 2 بوتل بھری، ایک بوتل کو گھمایا مزار پہ، ایک کو نہیں، جس کو گھمایا اس پہ کاغذ لگایا، گھمائی ہوئی بوتل، ایک بوتل میں گھمایا نہیں کہ بغیر گھمائی بوتل، ان دونوں بوتل کو اس نے ریسرچ کرنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ امریکہ بھیجا، جا چیک کر کے ذرا، اب مہینوں کے تک یہ تحقیقات ہوئی، بھائی آیا، دونوں بوتل رکھی، رپورٹ دیا، جو بغیر گھمائی تھی نا اس کے بارے میں جب رپورٹ پڑھا پیٹرس نے، کس نے؟ پیٹرس نے، اس نے جب وہ رپورٹ پڑھا تو لکھا ہوا تھا جراثیم میں کیٹانو ہے، اس پانی کو پینا نہیں چاہیے، پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، جو بغیر گھمائی تھی اور جو گھمائی ہوئی بوتل تھی اس میں لکھا تھا یہ خوشبودار ہے، پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، ارے اتنا پیور ہے، اگر پی لیا تو بیماری ہوگی وہ بھی غائب ہو جائے گی۔ بچی دوڑتی ہوئی مزار سے لپٹ گئی اور کہتی ہے ذرا ان کا نام تو بتاؤ، یہ کون ہے؟ میں اپنے گھر جا کے لوگوں کو بتا سکوں، میں نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، وہ برانڈ ہے، یہ پروڈکٹ ہے، وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، وہ پیر ہے، یہ مرید ہے، کون ہے؟ پورا سجدہ سنیں گے، کون ہے؟ توجہ سے، یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے امام تقی، امام تقی کے بیٹے امام نقی، امام نقی کے بیٹے جعفر المرتضیٰ، جعفر المرتضیٰ کے بیٹے سیدنا ادریس، سیدنا ادریس کے بیٹے سیدنا قاسم، سیدنا قاسم کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن، سیدنا عبد الرحمن کے بیٹے سیدنا المواجہ، سیدنا المواجہ کے بیٹے سیدنا دویل، سیدنا دویل کے بیٹے سیدنا الفضل، سیدنا الفضل کے بیٹے سیدنا اسد، سیدنا اسد کے بیٹے سیدنا الحسین، سیدنا الحسین کے بیٹے سید محمد، سید محمد کے بیٹے حضرت باقر محمد قفی، محمد قفی کے بیٹے جعفر القاسم، جعفر القاسم کے بیٹے پھر محمد، پھر محمد کے بیٹے پھر حسین، حسین کے بیٹے جعفر، جعفر کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے حضرت ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے حضرت شہاب الدین حسین، شہاب الدین حسین کے بیٹے علم الدین، علم الدین کے بیٹے دوست محمد دوسومیہ، اسی علی کے بیٹے کو دنیا شہنشاہ گجرات سید علی میرا دادا کہتی ہے۔ بیٹا ہے، جب علی کا بیٹا سید علی ایسا تو ان کے بابا شیر علی کیسے ہوں گے؟ شیر خدا کیسے ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں علی تو تولے کیسے؟ میں نے کہا جتنے بھی ولی کا نام سنتا نا سب ان کے بیٹے ہیں، اور جو ولی ان کے بیٹے نہیں تو ولایت انہی کے در سے ملی ہے۔ ارے ہمارے بزرگ نے تو یہاں تک فرمایا آدم علیہ السلام کی امت میں بھی جتنے ولی آئے ان کو دینے والے بھی علی، ولایت جو پیدا نہیں ہوا پیدا ہونے سے پہلے ولایت تقسیم کرے اس کو علی کہتے ہیں، اسی کو علی کہتے ہیں۔ یہی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ بات بہت آگے نکل گئی،
ہم کہاں تھے آپ کو معلوم؟ یہی تو پرابلم. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے اور پھر بات ایسے نکلی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ علی سے ملا. پھر وہاں سے ہم ادھر چلے آئے. پھر بیچ میں ایک بات اور رہ گئی تھی. کیا؟ علامہ نظمی میاں کا شعر سنیں گے آپ؟ پھر آگے بڑھتے ہیں. توجہ ہے محبت سے سنیں. نظمی میاں فرماتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو زبان دی تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. جس کے بارے میں فرمان جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. جس کے بارے میں فرمان پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی جس کے غنبے سے نسل شجاعت چلی وہی وہ علی او علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا. وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا نام سے جن کے ہر رنج غربت ٹلی. ہاں وہی وہ علی او علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی. یہی مولا علی مشکل کشا ہے. آپ کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس خبیث نے کیا بولا معلوم؟ کہ میں چاہوں تو عثمان غنی کو مار کے واسطے بعد جہنم کر دوں. حضرت مولا کائنات نے کہا تو میرے دوست کو بول رہا ہے میرے علی کو میرے علی کے بارے میں تو جملہ بول رہا ہے کہ کس وجہ سے بول رہا ہے؟ کہ بس میرا دل توڑا ہے انہوں نے. کہ تیرے دل کے چکر میں تو عثمان پہ ایسے جملے بولے گا اگر اگلی بار یہ جملہ بولا نا تو تجھ سے علی بات نہیں کرے گا علی کی ذوالفقار بات کرے گی. ہاں عثمان کے بارے میں کبھی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پیار تھا اتنی محبت تھی مولا کائنات سے. اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیا ہر صحابی عثمان غنی سے محبت کرتے تھے. اب جو مین بات ہے مین پوائنٹ افضل بات جو آپ کو سننی آج خاص تو کربلا سمجھ میں آئے گا وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کیوں ہوئی کس لیے ہوئی کیا وجہ تھی. حضرت عثمان غنی کو مارنے کے پیچھے حکمت کیا تھی راز کیا تھا. اب توجہ اب آپ نہیں بھی بولو کہ مجھے چلے گا پر شرط اتنی کہ دل سے سننا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کا ہاتھ تھا. انہوں نے مارا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے نے عثمان غنی کو مارا. انہوں نے کہا غلط. ذرا دھیان سے پڑھتا کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا. دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 12 سال آپ نے خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر دین کا کام کیا. 12 سال. اس میں جو شروعات کے 6 سال تھے نا بالکل اچھے طریقے سے گزرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے سب خوش تھے. جو بعد کے بعد 6 سال تھے نا وہ تھوڑے کٹھن ہو گئے. کیوں؟ یہ شروع کے جو 6 سال تھے اس میں عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق جن شہر کا حاکم گورنر بنا کے گئے تھے وہی لوگ تھے. 6 سال کے بعد عثمان غنی نے ان لوگوں کو تبدیل کیا ان لوگوں کو چینج کیا. جو گورنر تھے یا تو صحابی تھے یا تو صحابہ کی اولاد تھی. اب 6 سال کے بعد
دیکھو ہمارے سنی علماء اس پر گفتگو نہیں کرتے. میں اپنی ذمہ داری سے اپنی محنت کر کے اپنی قوم کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے میں بول رہا ہوں. اور ہم نہیں بولتے نا، اسی لیے شیعہ لوگ آگے نکل گئے. وہ اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ کو رکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھو یہ حدیث، یہ فلاں، اور ہمارا سنی بیچارہ جا رہا ہے. تھوڑی کمزوری ہماری بھی ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہوا کیا تھا. لیکن میں بتاؤں گا، دھیان سے سنیں، توجہ سے. 6 سال آپ کے اچھے گزرے، بعد کے 6 سال اچھے نہیں گزرے. وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، تو جو میں نے آپ کو کل پورا شجرہ بتایا تھا بنو شمس، بنو امیہ کا اور بنو ہاشم کا، یہ دونوں کٹنب خاندان الگ تھے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی لڑائی بہت تھی. بہت لڑائی جھگڑا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے، تو کسی سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ رسول پاک نے یہ کاسٹ، یہ خاندان، یہ برادری کے میں تو یہ حضور نے مٹا دیا تھا. حضور نے بالکل ختم کر دیا تھا. اور یاد رکھیں مسلمان، یہ ہمارے میں بھی نہیں ہے کہ میں اس کاسٹ کا تو تیرے سے بڑا، میں اس لیول کا تو میرے سے نیچا. نہیں، سب سے بڑے سادات، سب سے بڑے سادات، ان کے بعد جتنے سب ایک لائن میں، سب ایک لائن میں، کوئی اونچا نیچا نہیں. ہمارے مذہب میں نہیں سکھایا جاتا کہ اس کاسٹ کا ہے تو بڑا ہے، اس کاسٹ کا ہے تو چھوٹا ہے، اس کاسٹ کے والے اس کو لڑکی نہیں دیں گے، اس کاسٹ کے والے اس کو نہیں دیں گے، ہم وہابی کو دے دیں گے، شیعہ کو دے دیں گے، سب کو دے دیں گے. پر ہماری کاسٹ کا ہونا چاہیے. کاسٹ کے چکروں میں ہم نے لوگوں نے اپنی اولادوں کے گردن کا کاٹ دی، ہم نے اپنی اولادوں کی تمناؤں کے پھونٹ ان کو اتار دیے، ہم نے اپنی اولاد کو اس کا حق نہیں دیا. بیٹیوں کا حق تھا کہ اپنی مرضی کے مطابق شادی کرتی، لیکن ہم لوگوں نے کاسٹ، ناک، یہ وہ فلاں کے چکروں میں اپنی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کر دی، اپنے بیٹوں کی زندگیاں برباد کر دی. نہیں مسلمان، نہیں، یہ تمہاری اولاد کا حق ہے، یہ تمہاری اولاد کا حق ہے. جہاں پر وہ شادی کرنا ہے اس کا حق ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس کا حق ہے، اس کا حق مت چھینو یار، مت چھینو. سمجھ رہی بات میری؟ میں اس پر تفصیل نہیں کروں گا، بس سمجھ جائیں، مجھے بات آگے بہت بڑی کرنی. تو یہ کاسٹ، یہ برادری، یہ نام دھام، یہ سب اس سمے میرے نبی نے سب ختم کر دیا تھا. اب نبی کے بعد ابو بکر صدیق آئے تو دشمنوں کو چال چلنے کی کوئی سازش نہ ملی. عمر فاروق اعظم آئے تو عمر فاروق اعظم تو غضب والے تھے، غصے والے تھے. پھر آئے عثمان غنی، بالکل ٹھنڈے مزاج کے تھے، دشمنوں کو چال چلنے کا موقع مل گیا. اب سب سے بڑا دشمن، اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا، دھیان سے نام سننا. سب سے بڑا دشمن عبداللہ ابن سبا، نام بولے ذرا. یہ سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا. کہ سلامت رکھے اور مولا حسین کا فیضان آپ کے گھر میں جاری عطا فرمائے. اب یہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ آیا مسلمانوں کے گروہ میں. مصر میں گیا، حضرت عثمان غنی کی خلافت چل رہی ہے، مصر میں گیا، مصر کے گورنر کو، وہاں کے لوگوں کو جمع کیا. ارے تم کو معلوم ہے کیا؟ تم کو پتا ہے ایک مسئلہ ہو گیا. کیا؟ کہ دمشق کا والا جو گورنر ہے بہت خراب ہے، بہت غلیظ، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. مصر والوں میں اچھا دمشق گیا، اور تم کو معلوم ہے مصر والا ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے. یہاں سے گیا کوفے والوں سے کہا تم کو معلوم ہے فلاں کا گورنر ایسا کر. اب اس زمانے میں موبائل کا تو زمانہ نہیں تھا کہ فوراً ٹیلی کر لے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اب یہاں والوں نے مان لیا وہ گورنر خراب ہے، وہاں والوں نے مان لیا کہ یہ گورنر خراب ہے. لیکن یہ ہوشیار بھی کتنا تھا، جس شہر میں جاتا تھا وہاں کے گورنر کا کچھ بھی نہیں بولتا تھا، دوسرے شہروں کا بولتا تھا. اب اس میں کیا ہوا، ماحول خراب ہوا. کیا ہوا؟ ماحول خراب. یہ کون کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن سبا. اب اس نے مدینے میں آیا اور اس نے دوستی کر لی. اور اس نے دوستی بھی کس کے ساتھ کی؟ وہ کہتے ہیں نا شیطان کے چچا کو ابلیس کا دلہا مل ہی جاتا ہے. ہماری زبان میں بولتے بھوت کو پیپڑا مل ہی جاتا ہے. اب یہ بھوت تھا کون؟ عبداللہ ابن سبا. اور اس کو جو ملا اس کا نام تھا مروان. یہ دونوں دوست بنے، یہ دونوں دوست بنے. اس دونوں کی آپس میں بات چیت ہو گئی. اب ان دونوں نے کیسا کیا آپ دونوں جانتے ہو، اس زمانے میں کوئی دو ہے، ویسے دو بن گئے. اب یہ مسلمانوں کے پیچھے لگ گئے. اب عبداللہ ابن سبا نے مروان سے کہا کہ ہم کو یہ نہیں اور یہ نہیں یہ نہیں یہ کرنا ہے. ٹھیک. اب عبداللہ ابن سبا، سننا دھیان سے، یہ بہت بڑے فتنہ خور آدمی کا نام ہے. اس نے کوفے میں رہ کے کیا کیا معلوم؟ کہ عثمان غنی کو خلافت سے ہٹا ڈالنا چاہیے. تو کس کو رکھنا چاہیے؟ علی کو. علی کو کیوں؟ کہ علی اللہ ہے.
میرے دوستو دھیان سے، لوگ پوچھتے ہیں یہ شیعت کہاں سے نکلی، یہ شیعت کہاں سے نکلی؟ اس نے عبداللہ ابن سبا نے اعلان کیا میں تو علی کو ہی سب کچھ مانتا ہوں، میرے نزدیک علی ہی اللہ ہے، مطلب خدا کا روپ ہے، دھارن ہے، خدا کی چھبی ہے علی۔ علی اب قرآن آتا نہیں، ڈائریکٹ خدا علی کے اندر سے بات کرتا۔ اب یہ فتنہ پھیلا، اس میں سے پیدا ہوئے شیعان علی۔ وہ اس زمانے میں جو شیعان علی پیدا ہوئے تھے وہ الگ تھے، ابھی جو کہتے ہیں شیعان علی علی وہ الگ ہے۔ میں کہتا ہم خود شیعہ ہیں۔ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ایک بات، ہم خود شیعہ ہیں، مطلب علی سے محبت کرنے والے، علی والے۔ لیکن ہم بخاری شریف میں جو راوی شیعہ ہے نا وہ والے شیعہ ہیں۔ آج کا سینہ پیٹ کے کالا کپڑا پہن کے جو پیٹ پیٹ کے کہہ رہے ہم علی والے، وہ شیعہ نہیں جو علی کو خدا مانے۔ یہاں پر اس نے عبداللہ ابن سبا نے یہ چالو کر دیا۔ اب سنیے یہ چل رہا ہے، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کرسی پر ہے، کسی نے آ کر مدینے میں مصر سے آ کے کہا اے علی ہم پہ کرم کریں۔ مولا علی کہتے کیا ہوا؟ کہ امیر المؤمنین کے پاس جاؤ۔ کہ ان کے پاس کیا جائے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ دیکھو نا ہمارے مصر کے اندر جو حضرت عمرو ابن عاص عمر فاروق اعظم کے زمانے کے گورنر تھے، ان کو ہٹا کر عبداللہ ابن سرح کو عثمان غنی نے رکھا ہے، اور وہ ہمارے بچوں کا جینا حرام کر کے کیے ہوا ہے، ہماری بیٹیوں کو نکلنے نہیں دے رہا، ظالم بادشاہ مقرر کیا ہے۔ عثمان غنی سے کہہ کر اس کو ہٹا دے، معزول کروا دے۔ حضرت مولا کائنات جب باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ 700 لوگ۔ کتنے؟ 700 لوگ مصر سے مدینے آئے ہوئے۔ اس حضرت مولا علی نے دیکھا تو وہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ وہ ہمارا گورنر چینج کر دو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ہے، المختصر عثمان غنی کے پاس ہے۔ مولا کہنے لگا یار تم یہ مصر کا گورنر بدلا کیوں نہیں ڈالتے؟ کس کو رکھا ہے؟ تو کس کو رکھا ہوا تھا؟ عبداللہ ابن سرح کو، کہ اس کو چینج کرو، اس کو بدلو ورنہ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نے کہا جلدی جلدی۔ انہوں نے اپنی کاغذ لیا، قلم لی، مہر لگایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اگلا ادھر کا گورنر کس کو بنائیں گے؟ وہاں کا مصر کا گورنر کس کو بنائیں گے؟ تو مولا کائنات نے کہا ایک کام کرتے ہیں، میرے بیٹے محمد بن ابو بکر کو۔ افسوس صحابی کے بیٹے کا نام بولا، آپ کا سبحان اللہ نہیں نکلا۔ میں نے ٹھنڈا ہونے کا کہا تھا، اتنا بھی نہیں، اب تو بالکل بھی برف ہو۔ ماشاءاللہ، کہ میرے بیٹے محمد بن ابو بکر صدیق کو۔ اب آپ کہو گے مولا علی کو بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، دھیان سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ مراد سے ہے، بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر صدیق نے اس کا نام رکھا محمد بن ابو بکر۔ اس بیٹے کی ولادت ہوئی، وہ بیٹا 4 سال کا ہوا، ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، دنیا سے پردہ کر گئے۔ اب اسی عورت اور اسی بچے سے، اس بچے کی ماں سے مولا علی نے نکاح کی۔ ابو بکر کی بیوہ سے علی نے نکاح پڑھا، دھیان رہے، محمد بن ابو بکر کی ماں سے مولا علی نے نکاح پڑھا۔ ابو بکر کی بیوی اب مولا کائنات کی بیوی ہے، تو وہ بچہ بھی اب روحانیت کے طور پہ علی کا بیٹا ہوا۔ 4 سال کی عمر سے لے کے 30 سال تک جوان کیا علی نے، مولا علی نے۔ امام حسن امام حسین ان کے ساتھ ابو بکر صدیق کے یہ بیٹے محمد بن ابو بکر ان کے ساتھ بڑے ہوئے۔ تو مولا علی نے کیا کہا؟ اے عثمان، اب مصر کا گورنر تم میرے بیٹے محمد بن ابو بکر کو بھیج دو۔ اس لیے آپ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، دماغ میں رہیے، میرے بیٹے کو بھیج دو۔ ٹھیک، لوگوں کو کہا کوئی بات نہیں، کاغذ لیا، قلم لی، مہر لگائی، سب کچھ لکھا، اور اس میں لکھا کہ تمہارے پاس محمد بن ابو بکر آئے تو ایک گورنر مصر، تم کو عثمان غنی کی طرف سے فرمان دیا جاتا ہے کہ تم یہاں سے معزول ہو اور تم ریٹرن مدینے چلے آؤ، وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط لکھا، حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کو دیا۔ وہ 700 لوگ اور دیگر محمد بن ابو بکر کے ساتھی اور ان کے قرابت دار، وہ سارے ایک لشکر کی شکل میں مدینے سے حضرت عثمان غنی کو، مولا علی کو خدا حافظ کے جانے لگے، جا رہے ہیں۔ اب یہ سارا پلان کس کا تھا؟ عبداللہ ابن سبا کا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے فوراً خط لکھا مدینے مروان کو، کر کیا رہا ہے؟ مر گیا ہے، ابھی فتنہ اٹھانے کا وقت ہے، جلدی شروع ہو جا، کیا کرنا ہے تیرے دماغ میں؟ مروان نے کہا ٹھیک۔ اب مروان نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مہر چرا لی۔ دھیان سے،
ابھی تقریر میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن سنیں یہی مین اہم بات ہے۔ مولا حضرت عثمان غنی کا مروان نے کاغذ لیا، قلم لی، مہر لی، سیم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی رائٹنگ میں اس نے خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد عثمان غنی کا جو غلام تھا نا، اسی غلام کو اس نے خرید لیا تھا۔ کس نے؟ مروان نے۔ مروان نے خریدا اور اس سے کہا لے یہ کاغذ لے کے جا مصر پہنچ، اور اس طرح جانا ہے کہ رستے میں تجھے وہ لوگ پکڑ لیں۔ کہا ٹھیک۔ اب محمد بن ابو بکر صدیق یہ لوگ اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں مصر، کیونکہ عثمان غنی کا خط ہے۔ اب یہ جا رہے تھے تو رات کی آدھی پہر گزرنے کے بعد درمیان راستے میں ان لوگوں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا کہ ہر کسی کو بھی شک و شبہات پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہمارے قریب سے گزرا اس کی نیت میں خلل ہے، کچھ تو ہے، پکڑو۔ جا کے لوگوں نے پکڑا، لگے آئے عثمان غنی کا حضرت محمد بن ابو بکر کے پاس، دیکھ حضور یہ تھا کہ یہ تو عثمان کا غلام ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مصر۔ کس نے بھیجا؟ عثمان غنی نے۔ کیا لے کر؟ خط لے کر۔ خط کیا کہا؟ نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی چھان بین کی، خط نہیں نکلا۔ تو اس کے پاس جو مشکیزہ تھا پانی پینے کا، اس مشکیزے میں چیز ہل رہی تھی، انہوں نے الٹا کر کے نکالنے کی کوشش کی، کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے توڑا مشکیزہ، اندر سے نکلے کاغذ۔ کاغذ کو کھول کے دیکھا تو اس میں کیا لکھا تھا معلوم؟ اس میں لکھا تھا میں عثمان ابن عفان، اے گورنر مصر عبداللہ ابن سراح، تمہاری طرف محمد بن ابو بکر اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، وہ آئے تو ان کو قتل کر دینا۔ میں مجبور تھا یہ خط دے کر ان کو بھیجنے کے لیے، مجھے تیری حکومت سب سے اچھی لگتی ہے اور تیرے مصر کے لوگ آ کر میرے یہاں شکایت کرتے سب کو مار دے۔ اللہ، اب بتا محمد بن ابو بکر صدیق کو کیا لگے گا کہ یہ عثمان غنی گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ وہی رائٹنگ، انہی کا خط، انہی کی مہر، انہی کا غلام، سب کچھ انہی کا، کیوں شک نہیں ہوگا؟ ہوگا نا شک۔ یہ چال کس کی ہے؟ مروان کی۔ اب یہاں سے معاملہ ہوتا ہے چینج، کہتے اب نہیں جانا مصر، جانا کینسل، اب ریٹرن مدینہ جائیں گے۔ عثمان غنی اپنے گھر میں، دوسرے دن زور زور سے شور غل مچا، دیکھا محمد بن ابو بکر آئے، مولا علی کہتے گئے نہیں مصر، کہ کیسے جاتے؟ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ محمد بن ابو بکر غصے میں تھے، کیونکہ انہی کے مرڈر اور انہی کے قتل کا لکھا تھا عثمان غنی نے، تو وہ غصے میں ہوں گے۔ وہ غصے میں تو آئے مدینے کہ ہمارے بارے میں قتل کا لکھا ہے، دیکھیں بابا۔ اور مسجد نبی میں سارے صحابہ، ان کے جوان بیٹے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، سب جمع ہوئے۔ دیکھا کاغذ، وہی رائٹنگ، وہی کاغذ، وہی انداز، وہی مہر، کہ یہ تو عثمان غنی نے لکھا۔ عثمان غنی کے پاس چلتے سب گئے۔ مولا کائنات نے پوچھا عثمان یہ دیکھو ذرا خط تمہارا ہے؟ آپ نے دیکھا ہاں خط میرا ہے، کاغذ بھی میرا ہے، لکھنے کا انداز، ہیڈ رائٹنگ، کاتب گیری آپ کی، کہاں یہ بھی میری ہے، مہر جو آپ نے سکہ لگا ہے وہ بھی میرا ہے۔ دیکھا لکھا کس نے؟ کہا قسم خدا کی عثمان نے نہیں لکھا، عثمان نے نہیں لکھا، اور عثمان نے کسی سے لکھوایا بھی نہیں ہے کہ میں نے نہیں لکھا۔ لی عثمان غنی کو دیکھا تو دیکھ کر مولا علی کہتے ہیں عثمان بھائی رائٹنگ تمہاری، مہر تمہاری، کاغذ تمہارا، دوات تمہاری، سب کچھ تمہارا، اور تم کہہ رہے تم نے نہیں لکھا؟ کہا نہیں قسم خدا کی۔ مولا علی کا میرے دوست ایسا نہیں۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر باہر چوراہے پر دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ غصے میں، ہم کو اس کا بدلہ چاہیے، یا تو یہ عثمان غنی کا کام ہے یا مروان کا۔ کس نے بولا؟ محمد بن ابو بکر نے۔ اب اس سے جنگ چھڑ گئی، ایک ماحول بگڑ گیا مدینے کا۔ مدینے کا ماحول اتنا خراب ہوا کہ عثمان حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ جتنے مصری تھے نا وہ سب بگڑ گئے۔ حضرت عثمان غنی کو ان کی خلافت کی کرسی سے ہٹانے کی بات کہ ان کو ہٹا، ان کو یہاں سے بے دخل کرو، یہ نہیں رہنے چاہیے۔ تو مولا کائنات نے جب دیکھا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مبارک، سارے صحابہ اور ان کے بچوں نے دیکھا تو ایک کام کرتے ہیں کہ عثمان غنی کو ان کی خلافت سے ہٹا دیتے ہیں، کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ذرا ووٹ جائے تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ عثمان کیا کہتے ہیں آپ؟ عثمان غنی کہتے میں خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کیوں کیوں کیوں؟ کہتے میں نے نبی کی حدیث، اس کے راوی مرہ بن کعب، پوچھو۔ مرہ بن کعب بھی تھے۔ کیا؟ ایک دن نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک فرقہ پرستی کا ایک ایسا دور آئے گا
لوگ سب ایک میرے جوان کو مارنے کے پیچھے پڑے ہوں گے لیکن وہ حق پہ ہوگا۔ مرہ بن کعب کے دوسرے وہ کون؟ تو وہ جو جا رہا ہے وہ منہ چھپا ہوا ہے نا، وہ تو حضرت مرہ بن کعب کے میں جب اس انسان کو دیکھا تو اس کا منہ چھپا ہوا، تو میں فوراً اٹھتا ہوا دوڑتا ہوا گیا اور اس کو جیسے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ عثمان غنی تھے۔ عثمان غنی تھے تو عثمان غنی نے کہا کہ میرے منہ سے کپڑا کیوں ہٹایا، کیا بات ہے؟ تب ابھی نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں میں فرقہ برپا ہوگا، اس کے اندر ایک ہی بندہ سچ پہ ہوگا۔ نبی نے اشارہ کیا وہ اور وہ کوئی اور نہیں، عثمان تم ہو۔ پوچھو مرنا کو، کہا ہاں۔ ایک دن میرے نبی نے مجھ سے بھی کہا تھا عثمان اللہ تمہیں ایک نورانی قمیص دے گا، اس کا خیال رکھنا، اسے پھٹنے مت دینا، اپنی جسم سے الگ مت ہونے دینا۔ عثمان غنی کہتے ہاں۔ مولا علی کہتے اس قمیص سے مراد تم کیا لیتے ہو؟ مولا کائنات سے عثمان غنی کہتے خلافت، یہ خلافت اس لیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ مولا علی نے کہا کوئی بات نہیں۔ سنیے آپ توجہ سے، یہ افضل بات ہے، سننے کے لائق والی بات یہ ہے تاکہ آپ کو کربلا سمجھ میں آئے۔ کربلا ابھی سے شروع ہو گیا ہے، مروان ابھی سے چالو ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ماحول اتنا گرم ہوا کہ عبداللہ ابن سبا نے مصر سے، کوفہ سے، دیگر ممالکت سے اپنے گروپ کے آدمی جس کو بلوائی کہتے ہیں، کس کو؟ بلوائیوں کو مدینے بھیجا۔ اب بلوائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بڑی کہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کے مکان کو گھیر لیا، عثمان غنی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ ارے یار ہمیں یہ تو پتا ہے کربلا میں آقا حسین 3 دن تک پیاسے تھے، ذرا عثمان غنی کی شہادت کو بھی جانو۔ عثمان غنی کے گھر کا جب گھراؤ کیا تو 40 دن تک پانی نہیں پہنچایا۔ کتنے دن تک؟ 40 30 دن تو ایسے گزر گئے۔ جب آخری 8 دن اور 7 دن بچے نا، تب عثمان غنی اور ان کی بیوی نائلہ، سیدہ نائلہ، وہ دونوں کمرے میں ہیں، 40 دن سے باہر ہیں، اناج ختم، پانی ختم، سب کچھ ختم۔ عثمان غنی نے کھڑکی سے آیا، اپنا سر باہر نکالا، دیکھا سارے بلوائی سب گھیر کے بیٹھے ہیں، ہم تو عثمان کو مار کر ہی دم لیں گے، عثمان کو مار کر ہی دم لیں گے۔ اور ان کے ساتھ ابھی تک محمد ابن ابو بکر ہیں، لیکن بیچ درمیان میں وہ نکل گئے تھے۔ ان کا مسئلہ اتنا تھا کہ میں راز جاننا چاہتا ہوں، پھر وہ نکل گئے تھے۔ لیکن ہماری کتابوں میں اور ان کی کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے میں حضرت محمد بن ابو بکر کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے عثمان غنی کی داڑھی پکڑی تھی، انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ عثمان غنی نے جب ان کے بابا ابو بکر کا ذکر کیا تو محمد بن ابو بکر نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک بات لکھی ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی کے قاتلان میں جب ان کا نام آیا تو مولا علی نے خود محمد بن ابو بکر کو پکڑ کے پوچھا بیٹا تم قتل کرنے میں تھے؟ آپ کہتے واللہ خدا کی قسم محمد بن ابو بکر عثمان غنی کو مارنے میں نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتے، شیعہ لوگ کہہ رہے ہیں اور سنیوں ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، تمہارے عثمان کو مارنے والا ابو بکر کا بیٹا تھا۔ میں کہتا ہوں نادان، اگر تو یہاں پر ابو بکر صدیق کے بیٹے پر الزام لگائے گا تو یہاں الزام مولا علی کو بھی لگے گا۔ ارے محمد بن ابو بکر کا بیٹا 4 سال کا تھا، ابو بکر چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کی پرورش کرنے والے علی تھے۔ اگر وہ قاتل ہے تو اس میں نام علی کا بھی آئے گا۔ اور ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی کہ نہ علی تھے نہ ابو بکر کے بیٹے تھے۔ اگر شیعہ ابو بکر صدیق کے بیٹے کو الزام لگائیں کہ عثمان غنی کو یہ مارنے میں تھے تو ہم یہ کہیں گے یہ الزام تو پھر مولا علی کی پرورش پہ لگے گا کہ مولا علی کی پرورش کیسی تھی۔ 4 سال سے 30 سال کا کیا، 26 سال مولا علی کی سنگت میں رہنے والا آدمی ایسا گناہ کر سکتا؟ ارے بول نہیں نا۔ غوث پاک ان کے ہاتھ کا پانی اگر کوئی پی لے 650 سال تک جی جاتا ہے، بندہ مرتا نہیں ہے۔ جب علی کی اولاد اتنی باکمال ہے تو علی کی سنگت میں 26 سال جس نے گزارے وہ محمد بن ابو بکر عثمان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ لیکن شیعہ بولتے کہ انہوں نے ہی مارا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں توجہ سے۔ مسرت عثمان غنی کمرے کے اندر، آپ نے کھڑکی سے سر باہر نکالا، عثمان غنی نے کہا ہے کوئی پانی پلانے والا آپ میں ہے؟ کوئی علی؟ کہا نہیں۔ عبداللہ؟ کہا نہیں۔ ابن زبیر؟ کہا نہیں۔ ابن عباس؟ کہا نہیں۔
کالی کا نہیں کہ کوئی جاؤ میرے علی سے کہو مجھے پانی پینا ہے، جاؤ میرے علی سے کہو مجھے پانی پینا ہے۔ مولا علی کو پتا چلا امام حسن کے آپ نے ایک مشکیزہ دی کا جاؤ عثمان غنی تک پہنچاؤ۔ آپ مشکیزہ لے کر جب چچا عثمان غنی کے یہاں جا رہے تھے تو درمیان راستے پر اس مشکیزے میں تیر برسا ہے، اس مشکیزے میں تیر برسا ہے، عثمان غنی کو پانی پینے نہیں دیا۔ اب جیسے تیسے کر کے 3 4 7 لوگ جمع ہو کر عثمان غنی کے خیمے تک پانی پہنچاتے ہیں۔ اب 40 دن کے درمیان اتنے دن بھوکے رہے، اس کے بعد عثمان غنی کو پانی ملا۔ میں کہتا ہوں کربلا کے اندر جس طرح مولا حسین کے گھر والوں کو پانی نہ ملا تھا، ان کو پلانے والے عباس تھے، ادھر عثمان غنی کو پلانے والے عباس کے بابا مولا علی تھے۔ ادھر گھر کا پہرا دینے والے عباس نمبردار تھے، ادھر عثمان کے گھر کا پہرا دینے والے مولا کائنات کے بیٹے امام حسن امام حسین ہیں۔ یہاں عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، محمد بن ابو بکر نے دیکھا کہ یہ معاملہ گمبھیر ہے، کیا کریں، معاملہ نہیں کرنا، چھوڑو، ادھر سے یہ ہو گئے الگ۔ اب ان لوگوں نے بلوائیوں نے کیا کیا، رات تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہاں تک ساتھ تھے، اس کے بعد میں نہیں بتا سکتا کہ وہ تھے کہ نہیں، شیعہ بتا رہے تھے نہیں تھے۔ اس کے بعد بلوائی رات کے اندھیرے میں عثمان غنی کے گھر کے پیچھے سے اندر کودے، پیچھے کے دروازے سے اندر کودے، چھت کھول کے اندر گھسے۔ عثمان غنی 40 دن تک صرف ایک ہی کام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی قرآن کھولے ہوئے پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 20 سورہ بقرہ، فَسَيَفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ یہ آیت چل رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ معلوم؟ فَسَيَفِيكَهُمُ اللَّهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ، وہ ان کے رنگ میں مل گئے، صبغت اللہ، اس رنگ میں وہ مل گئے۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر سے بلوائی آئے، آپ کو سر سے پکڑا اور ڈائریکٹ آپ کے چہرے پر تلوار کا وار کیا، الٹی تلوار ماری، آپ کے سر کے اوپر سر پھٹا اور ڈائریکٹ خون آقا فَسَيَفِيكَهُمُ اللَّهُ اس پر گرا۔ یہ قرآن آج بھی موجود ہے اور اس قرآن میں خون بھی آج بھی تازہ ہے۔ عثمان غنی کا وہ قرآن، اور عثمان غنی کون ہے جس نے سارا قرآن جمع کیا تھا؟ عثمان غنی گرے، عثمان غنی کا جو سیدھا ہاتھ تھا نا، میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، بالکل مختصر کر رہا ہوں، تھکے نہیں آپ، بس دل سے سنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دائیں ہاتھ تھا نا، کیسا ہاتھ تھا معلوم؟ بیعت رضوان جانتے ہیں آپ لوگ؟ بیعت رضوان، ایک مرتبہ رسول پاک کو خبر پڑی، پتہ چلا اور کسی نے خبر پہنچائی کہ یا رسول اللہ کریم آقا آپ کے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ میرے آقا غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے نبی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، کہا اے میرے مدینے والوں، اے صحابہ، آج میرے عثمان کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ میرے عثمان کو شہید کرنے والوں کو بدلہ لے گا، ان کو ان کا قصاص لے گا، ان کو کون مارے گا میرے ساتھ؟ نبی نے ایسے ہاتھ آگے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، علی نے کیا، سارے صحابہ نے بیعت لی۔ نبی کہتے میرا عثمان شہید ہو گیا ہے، اس کا بدلہ لینا ہے، کون کون دے رہا ہے؟ اب یہ بات چل رہی تھی، کسی نے آ کے کہا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، زندہ ہے۔ نبی کا رک جاؤ، پھر بھی نبی بیعت لے گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نبی کو کسی نے بتایا کہ آپ کو عثمان شہید ہو گئے اور کفار مکہ نے مار دیا ہے، تو کفار مکہ کو مارنے کے لیے نبی بیعت لے رہے ہیں کہ میرے عثمان کا بدلہ لینا ہے، یہ بیعت چالو ہے۔ کسی نے آ کے کہا نہیں عثمان زندہ ہے، سلامت ہے، پھر بھی نبی بیعت لے رہے ہیں۔ اب چھوڑ دیتے، لیکن نبی دیکھنا چاہتے کون عثمان والا ہے۔ نبی نے سب کی بیعت لے لی، پھر اس وقت نبی نے فرمایا یہ نیچے ہاتھ تمہارے لیے میرا ہے، لیکن یہ میرا ہاتھ نہیں، عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر میرے نبی نے عثمان کے ہاتھ کو پھر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ وہ عثمان غنی کا دایاں ہاتھ تھا اور زندگی میں کبھی بھی عثمان غنی نے پھر اس ہاتھ سے ناپاکی ٹچ نہیں کی تھی، اپنے جسم کو بھی ٹچ نہیں کیا تھا، اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے مرتے دم تک اپنے جسم سے ایسا رکھا جیسے کوئی الگ چیز ہو، تبرک کو ایسے رکھا کیونکہ نبی نے ٹچ کر لیا تھا۔ اب اسی ہاتھ کو ان بلوائیوں نے آپ کا کاٹ کے پھینک دیا۔ عثمان غنی اس ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں،
کہ یا رسول اللہ کبھی اس ہاتھ کو میرے غلط جگہ پہ نہیں جانے دیا، سب سے پہلے ان بلوائیوں نے میرا یہ ہاتھ کاٹا ہے۔ عثمان غنی کہتے یار مجھے پہچانو، مدینے کے لیے بیر روما کا کنواں خریدنے والا میں، مدینے کے اندر جتنی جنگ ہوئی مسلمانوں کی ان سب کے اندر سارے سے اچھی خدمت دینے والا میں، ارے مسجد نبی کی توسیع کرنے والا میں، ارے تمہارے لیے اسلام کے اندر نہ جانے کتنی قربانیاں دینے والا میں، تم مجھے مارو گے؟ اب بلوائی عبداللہ ابن سبا کے تھے، مروان کے آدمی تھے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹتے رہے، مارتے رہے۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ چلاتی رہی۔ جب سیدہ نائلہ چلا رہی تھی تو لڑائی کی وجہ سے آواز اتنی زور و شور سے آ رہی تھی، پتہ نہیں چلا۔ جب آخر میں مار کے وہ نکل کے بھاگ گئے، پھر حضرت نائلہ چلائی، کہا لوگوں آؤ تمہارے امیر المؤمنین شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ جملہ سنانا باہر امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، صحابہ کے بیٹے جوان کھڑے تھے، دروازہ توڑ کے جب اندر گھسے تو کیا دیکھا؟ حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ امام حسن نے دوسرے صحابی سے کہا جاؤ جلدی میرے بابا کو بتا کے آؤ۔ قمر نامی شخص گیا مولا کائنات کے پاس، کہا دیکھیے عثمان غنی شہید ہو گئے۔ مولا علی فرماتے میں ہوش میں نہ رہا، میں ہوش میں نہ رہا، میں دوڑتا ہوا گیا۔ جب میں گیا نا، روایتوں میں موجود ہے عثمان غنی کو اس حالت میں جب مولا کائنات نے دیکھا تو مولا علی نے ایک تماچا امام حسن کے چہرے پہ مارا اور ایک تماچا آپ نے امام حسین کے سینے پہ مارا۔ یہ مارا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں بچوں کو نہیں تھا۔ آپ سرکار ہیں، ان کے بارے میں سے جملے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ کتاب میں صاف صاف لکھے ہوئے ہیں۔ میں اتنی کوشش نہیں کرتا لیکن محبت بتانا چاہتا ہوں کہ اب کیسی تھی۔ آپ نے اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھایا، علی خود فرماتے میں نے اپنے بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ حسنین کریمین خود فرماتے ہم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھا، اور اس دن جب ہاتھ اٹھا تو ہم کو برا بھی نہیں لگا تھا، کیونکہ بابا کے دل میں عثمان غنی کی محبت ایسی تھی، ہمارے خالو عثمان کی وفا ایسی تھی۔ آپ نے تمانچہ مار کے کہا جب بلوائی کو مار رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ حضرت امام حسن کہتے بابا سنے تو سے، بابا سنے تو سے، بابا سنے۔ بہت دیر کے بعد جب تھوڑے ٹھنڈے ہوئے مولا کائنات، تم کہاں تھے؟ کہ بابا ہم تو دروازے کے پاس ہی تھے، لیکن یہ غدار پیچھے سے کود کے آئے، یہ غدار تھے، پیچھے سے کود کے آئے۔ بابا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حال دیکھا، عثمان غنی نڈھال ہو گئے، گھر میں جا کے گر گئے۔ 3 دن تک عثمان غنی کے لاش پاک کو ان لوگوں نے دفنانے نہیں دیا۔ کن لوگوں نے؟ بلوائیوں نے دفنانے نہیں دیا، اور صرف 17 لوگوں نے مل کر چوتھے دن حضرت عثمان غنی کو دفنایا۔ اور جب دفنانے لے گئے تو مولا علی کو نماز پڑھوانے نہیں دیا، بڑے لوگ نہیں پڑھائیں گے، پڑھا لے کسی صحابی کا بیٹا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عثمان غنی کا جنازہ پڑھایا، اور جب دفن کرنے جنت البقیع شریف میں گئے نا، جنت البقیع شریف میں، تو بلوائیوں نے یہ کہا ان کو جنت البقیع میں بھی دفن نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھو یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے جنت البقیع کا ایک حصہ خرید کے نبی کو دیا تھا۔ یہ وہ عثمان ہیں جس نے بیر روما خرید کے دیا تھا، آج ان کو پانی نہیں ملا، آج ان کو زمین نہیں مل رہی ہے۔ لیکن یار حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ عثمان غنی پردہ کرنے سے پہلے جنت البقیع کی حد جہاں ختم ہوتی وہاں ایک باغ تھا، ایک غیر مسلم کا۔ عثمان غنی نے وہ باغ خریدا اور ہم صحابی سے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، صحابی رسول سے کہا تھا کچھ دن کے بعد ایک نیک انسان یہاں آ کے سوئے گا، یہاں آ کے نیک انسان سوئے گا۔ اتنا جملہ بولے تھے، جسٹ 2 دن کے بعد، 40 روز کے بعد، 2 مہینے کے اندر ہی کیا ہوا؟ عثمان غنی دنیا سے شہید ہوئے۔ آپ کے جنازے کو قبرستان لایا گیا، جنت البقیع میں تدفین نہیں کرنے دیا۔ عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ آگے عثمان غنی کی خود کی زمین ہے، انہوں نے خرید کے کہا تھا ایک بندے کو یہاں پر دفنایا جائے گا۔ اب اس جگہ پر صرف کسی اور کا نہیں، میرے پاس دستاویز ہے، اس زمین کا کوئی مالک ہے تو خود عثمان غنی، آپ ہی کی جگہ پر آپ کو دفنایا گیا، آپ کو وہاں تدفین کیا۔ عثمان غنی کا پھر وہاں مقبرہ بھی بنا، روضہ شریف ایسے گنبد والا۔ امام خاتون جنت کا بھی روضہ تھا، امام حسن کا تھا، امام زین العابدین کا تھا، امام محمد باقر کا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی کا تھا۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے وہ سب پسمار کر دیا، صرف ہم بالکل ساتھ سی قبر رکھی، اس میں بھی جا کر اگر تم نے ہاتھ اٹھا لیا تو شرک، بدعت، شرک، بدعت، یہ چل رہا ہے۔ الغرض حضرت عثمان غنی سے شہید ہوئے۔ اب یہ سب کچھ کرنے والا کون؟
مروان، یہ کر کے مدینہ چھوڑ کے بھاگ گیا. کہاں گیا؟ بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد وہ کس کے پاس جا کے چھپا؟ کس کے پاس؟ ارے یار آپ تو بھول جاتے ہیں. اتنا سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں اتنی محنت کر کر کے آپ کے پاس لا رہا ہوں ساری باتیں، اور آپ کو یار ایسے ہی جاننے دیں گے تو پھر. سب سے بڑے گنڈے کا نام کیا تھا؟ اللہ شاد رکھے، آباد رکھے. عبداللہ ابن، یہ مین گنڈا تھا. مروان کو اسی نے چڑھایا. اب عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا؟ اس نے کہا علی ہی اللہ ہے، علی ہی خدا کا روپ ہے، علی ہی خدا کی روپ دھارن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مولا کائنات کو پتا چلا، کتابوں میں آتا ہے مولا کائنات نے اس کو پکڑا. پکڑنے کے بعد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کو پکڑ کر اس سے کہا ارے اس عقیدے سے، اس بات سے تو رجوع کر، توبہ کر. کہ نہیں علی آپ تو اللہ ہے، آپ میری پریکشا لیں، آپ مجھے مار دیں، میں آپ کو خدا ہی کہوں گا. علی کہہ رہا خبیث بند ہو جا، چپ ہو جا. علی کے سامنے بات کرو، علی کے سامنے. اب شیعوں کی تقریر سننا، خدا منتظر ہے علی کے در پہ جھاڑو مارنے کا. ابھی میں نے کل ایک دوست نے کلپ بھیجا، ان کا بہت بڑا عالم ہے شیعوں کا، وہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ علی جب دلہا بن کے فاطمہ کے گھر جا رہے تھے تو ان کی بارات میں آدم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، سب علی کے لیے آگے راستہ صاف کر رہے ہیں. اور جب علی وہاں گئے تو ہماری عورتیں پھول اڑا کے استقبال کرتی ہے، علی کا استقبال عیسیٰ کی ماں مریم نے کیا. حد ہے. اور پھر ہم بھی لوگ سنتے ہیں واہ بھائی سبحان اللہ، اور اسٹیٹس لگایا ہے. شرم نہیں آتی جوانوں؟ تو شیعوں کا اسٹیٹس لگایا ہے جو نبی اور علی کے حیج نہیں. علی خود کہتے ہیں اس عبداللہ ابن سبا سے کہ بھائی توبہ کر، تو جو جملے بول رہا ہے علی اللہ نہیں ہے، تو یہ بات کر رہا ہے. اس کے نہیں حضور میں نہیں کروں گا. نہیں، میں نے تقریر میں پہلے کہا تھا نا، ایک آدمی اگر کوئی ایسی مشن اور ایسی سوچ شروع کر دے تو پھر اس کے پیچھے فرقہ نکل آتا ہے، ایک قبیلہ بن جاتا ہے. میں نے پہلے بولا تھا نا، ولی کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا تھا، یہ بندہ ایسا تھا عبداللہ ابن سبا، اسی کے پیچھے نکلے یہ سب شیعہ. اور شیعوں نے پھر کیا بول دیا؟ نہیں عبداللہ ابن سبا کو پہچانتے کہ کون؟ کیسے پہچانو گے؟ اسی نے تو استھاپنا رکھی تھی، آپ اسی نے تو سنگ بنیاد رکھی تھی. آپ پھر آپ آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پھر اس کو چھوڑ کے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں شیعت کو استھاپنا کرنے والا یہودی تھا، اس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا. اب عبداللہ ابن سبا کو مروا دیا 40 لوگوں کے ساتھ. کس نے؟ خود مولا کائنات نے. کیسے مروایا؟ جلا کر خاک کر دیا. علی خود بتا رہے ہیں اگر علی کو جو مرتبہ ملا تو نبی کے صدقے، حسین کو جو مرتبہ ملا تو نبی کے صدقے، فاطمہ کو جو رتبہ ملا تو نبی کے صدقے، حسن کو لوگ پہچانتے ہیں تو نبی کے صدقے. علی نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتا، حسین نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی اگر نبی نہ ہوتا، حسن نہ ہوتے اگر نبی نہ ہوتا. اللہ کے رسول کے لیے یہ کہنا کافی ہے اگر نبی نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے نہ ساری کائنات. جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے ہے. اب تم ان کو پیچھے کر دو اور مولا علی کو اونچا کر دو تو یہ بھی انصاف نہیں ہے. اس عبداللہ ابن سبا کو ختم کیا مولا کائنات نے. اس کے بعد خلافت کی کرسی اور بھاگ دوڑ کو 5 سال یا اس سے زیادہ مولا کائنات نے سنبھالا. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل کی گفتگو میں سماعت کریں. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا زیادہ وقت لیں تاکہ کربلا جلدی آئے. لیکن یہ ساری باتیں جو آج میں نے کی نا وہ یاد رکھیے گا. یہاں سے سب کچھ شروع ہوا. اور مروان کون تھا؟ عثمان غنی کے چچا کا بیٹا تھا، دور کا نہیں تھا. آپ کو میں نے پورا سجرہ سنایا تھا نا. بنو شمس، بنو امیہ، ان کے بیٹوں میں سے ایک کا بیٹا تھا، ایک کے بیٹے کا نام حکم ابن مروان ابن حکم، اور حکم کے بھائی کا نام تھا عفان، اور عفان کے بیٹے کا نام عثمان، اور حکم کے بیٹے کا نام مروان. یہ چچا زاد بھائی تھے. عثمان غنی کو مروایا بلوائیوں نے اسی لیے کہ بنو امیہ میں سے تھے. کون سا کٹوم، کون سا خاندان؟ جس میں حضرت ابو سفیان ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، جس میں یزید ہے، یہ سارے ہیں. محمد بن قاسم بھی ہے، عمر بن عبدالعزیز بھی ہے. یہ خاندان جو تھا نا، یہ خاندان کی لڑائی تھی جو آگے بڑھ رہی ہے. دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ
آگے بڑھ رہی ہے. اب یہی قصور، یہی ڈور اور یہی موقع لے کے تاک میں بیٹھا تھا مروان. اب مروان کے ہاتھ میں آئی یہ ڈور. عثمان غنی شہید ہو گئے، مروان فرار ہے. اب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کل کی رات گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ یار دھیان دیجئے گا، تھوڑی میری تقریر آپ کو ہارڈ بھی لگے گی، کل سے تھوڑی تفصیل سے ہوگی کیونکہ یہ ساری بات بتانا ضروری ہے. مجھے جب پڑھنے میں 4-5 گھنٹے گزر جاتے تو بتانے میں تو اتنا وقت چاہیے نا. اس لیے یارو یہ ساری چیزیں اندر تک اتر تک جاننے کی ضرورت ہے. ہم نے سن لیا کربلا ہو گئی، ایک ساتھ میں ختم. بات نہیں، کربلا بہت پہلے سے ہوئی اور بہت دور تک چلی ہے. صرف 1 رات 2 رات کی بات نہیں ہے کربلا، پوری زندگی بیان کرے تو بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو توجہ کے ساتھ ایمان اور اپنے دل کو حاضر رکھتے ہوئے آنا ہے. آج جو موضوع آپ نے سنا نا اس کو دماغ میں رکھیے گا، دماغ میں. اگر ایسا نہ ہو تو آپ ریکارڈ کریں، اس کو سننا دھیان سے. اب میرے پاس حوالہ بھی مانگ سکتے ہو یار، میں آپ کو دے سکتا ہوں کدھر لکھا ہے کیا لکھا ہے. اب بہت ساری کتابیں تو تھوڑا پڑھا ہے، جہاں سے جو ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا. آپ پوچھ سکتے ہو بنداس بے جھجک. آپ کو لگے کہ فلاں اور شیعہ میں عقیدہ رکھنے والا میرے کو پوچھ رہا ہے تو آپ بولیں کہ بولا نا یہ کدھر تھا، آپ نے تقریر میں بولا تھا. اس لیے سمجھ میں آ رہی بات. الغرض آج کی محفل میں اتنا ہی بتانا تھا، اور آج کی محفل سے یہ سبق لے کے جانا ہے کہ ہم علی والے. کون سے علی والے؟ کون ہے ذرا پیچھے بولو نا. علی والے. اب علی والے ہیں نا، میرے اس نعرے کا جواب دے. لوگ ایسے مجھے بولتے کہ کون سے مولانا، تو بولے نعرے والے مولانا. کون سے مولانا؟ بولے نعرے والے مولانا. ارے بھائی نعرے والے، چل نعرے والے. اتنا تو نام آ گیا، کوئی پوچھے گا کون تھا؟ علی کا نعرہ لگانے والے. اس میں بخشش ہو جائے گی. تو میں نعرہ لگا کے دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے علی والا. سن رہے نا آپ لوگ؟ علی سے محبت ہے نا. تو آخری میں اس شعر اور توجہ دے کر علی کے نعرے کا جواب اس طرح عشق کے ساتھ دیجئے گا تاکہ دور دراز دیواروں کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایسے ویسے لوگوں کی محفل نہیں، بلکہ یہاں پر علی والوں کی محفل سجائی گئی ہے. یہاں علی والا بیٹا ہے. شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے. میں دیکھوں گا عوام میں سے پھر نعرہ لگنا چاہیے. عوام میں سے پھر میں نعرہ لگاؤں گا. عوام میں سے کوئی بولا تو مجھے ایسا ہوگا کہ نا علی والا سن رہا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو مولا علی کے عشق میں اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیہ الصلوۃ والسلام. آؤ صابرو صبر کے نانا، دکھڑا امت کا سن لو گزارا. لے لو سلام اب ہمارا. اے پریشان امت تمہاری کر رہی ہے بہت آوازاری. اب مدینے سے کر دو اظہارا. لے لو سلام اب ہمارا. صدقہ صدیق اکبر کا سرور، صدقہ فاروق عثمان و حیدر، صدقہ صدیق اکبر کا سرور.
حسنین کا دو خدارا لے لو سلام اب ہمارا آؤ آؤ نبی جی خدارا الصلاۃ والسلام علیکم. جو لوگ دامی قدمی درہمی محنت کر رہے ہیں، سارے مشقت اٹھا رہے، مالک کوئی اپنی طرف سے جو قربانیاں دے رہا ہے تو سب کچھ جانتا ہے. مولا میرے مالک خدمت گزار خدمت کرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب دنیا آخرت دونوں میں عطا فرما. اور مولا اس محفل میں جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں ہر کوئی حاضر ہے، سبوں کے دل کی تمناؤں کو پوری عطا فرما. اور مولا خاص یہ دعا ہے، دل سے دعا ہے مولا، حسین کا صدقہ دے کر تجھ سے دعا کرتے مولا کہ خاص کر کے لوگوں کو حق جاننے کی توفیق عطا فرما. حق جان کر پھر اس کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش عطا فرما. لوگوں کو حق جان کر اس کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو لوگ بیمار ہیں، خاص کر کے ہماری مسجد کے ایک مقتدی محمد اقبال، دعا کرے اللہ ان کی زندگی اگر باقی رکھی ہے مولا تو انہیں صحت و تندرستی توانائی عطا فرما. ان کی تمام بیماریوں کو نشت و نابود عطا فرما. ان کو میرے مولا غیب سے شفا کاملہ و عاجلہ و دائمہ عطا فرما. اور مالک الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سبوں کو سرکار بیمار زین العابدین کے صدقے صحت عطا فرما. یا خدا تجھے عطا کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ہاں ملے گی جنت، پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. عشق حیدر میں جو لوگ آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. عشق حیدر میں جو لوگ آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، اور ہم حسینی ہے حسینی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. حسین تیرے، حسین میرے، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ حافظوں کا، وہ عالموں کا، نمازیوں کا، وہ غازیوں کا. نبی کی سنت بیان ہوتی